الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع ہمارا چل رہا ہے شہوتوں کے بارے میں۔ اس میں نے پچھلی دفعہ آپ سے ایک عرض کی تھی کہ شہوتوں کے ساتھ جب تک آپ لڑیں گے نہیں اور نفس کے اکسانے پر اور شیطان کے اکسانے پر، اور وہ لوگ جو خدا کے نافرمان ہیں ان میں مسلم ہیں یا کافر، دونوں کے اکسانے پر جب تک آپ لڑیں گے نہیں، جنگ نہیں برپا کریں گے اور بدر کی طرح فتح نہیں کر لیں گے، اتنی دیر تک آپ یہ سمجھیں کامیاب نہیں ہیں۔ آپ کی یہ فتح ہونی چاہیے، ورنہ یہ دنیا کے اندر کی منزل جو ہے نا، آپ نے اس کے سامنے ہاتھ ہتھیار ڈال دیے، آپ اس کے سامنے جھک گئے، آپ نے اس کو ختم کرنے کی تدبیریں نہ کی، بارود گولہ آپ نے اکٹھا نہ کیا، آپ نے اس کے لیے تیر تلوار اور کلاشن کوفیں نہ خریدی، آپ نے اس کے لیے بڑا ایٹم بم نہ بنایا، آپ نے اس کے لیے دن رات ایک کر کے بارود اکٹھا نہ کیا، اس کا کوئی توڑ نہ کیا، تو یہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ یہ نفس، اس نفس کا تماشا آپ یہ دیکھیں کہ پتہ نہیں مدت کے حوالے سے یہ کتنی دیر سے یہ دنیا بنی اور اس پہ انسان بس رہے ہیں، اور کب تک یہ بسیں گے یہ اللہ وحدہ لا شریک کو پتہ ہے۔ سائنس کو کوئی نہیں پتہ، جھوٹی ہے سائنس کا آج تک پتہ ہی کوئی نہیں چلا کہ ان کے معیار کہاں سے آتے ہیں اور یہ کس طرح سے ہوتے ہیں، یہ آج تک نہیں پتہ۔ اللہ کو صحیح علم ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے کب سے بنایا ہے اور اس میں انسان بس رہے ہیں اور کب تک وہ اس کو لے کر چلے گا۔ لیکن یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا کے لوگ اور بڑے بڑے مدبرین، نبیوں سے ہٹ کر آپ الگ کر لیں، جو انسانی عقل کے پتلے گزرے نا، ان لوگوں نے اس دنیا کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کچھ بھی نہیں نکلا۔ آپ ان کے بڑے بڑے نام لیتے ہیں، سقراط، بقراط، افلاطون، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا اس کا نتیجہ جو ہے آپ دیکھیں صفر ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ دیکھ لیں جس کی ترقی کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ چائنا دیکھ لیں مشرق کی طرف جا کر کے جس کی ترقی کے قصیدے آپ نے پڑھنے شروع کر دیے ہیں، اور روس جس کی ترقی دنیا کے اوپر منہ بولتا، اس کا ثبوت تھا کہ وہ اپنی دھاک دنیا پہ بنائے بیٹھا تھا، اور یہ امریکہ اور اس کے علاوہ جو ہمارے دنیاوی طور پر ملوث ہیں، یہ سارے ہمارے عربی ممالک آپ جا کر دیکھ لیں، کوششیں کرتے رہ گئے ہیں، علم انہوں نے ادارے ایسے ایسے بنا لیے ہیں کہ آپ جا کے دنگ رہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے ان کے اداروں کے علوم بھی پڑھ لیے، لیکن مجرموں کی دن رات آپ جا کر دیکھیں کہ کمی کوئی نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی، ایک دوسری ذہنی امراض کی بڑھتی چلی جا رہی۔ مجھے ایک ڈاکٹر کے کلینک کا وزٹ کرنا پڑا، توبہ، 12-1 بجے رات تک دنیا ہی دنیا بیٹھی ہے، 12-1 بجے رات تک، اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی جو لوگ سے ٹائم لیتے ہیں نا، وہاں آ کے وہ سٹاپ لکھ کر جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی مریض میں نے نہیں چیک کرنا، میں کتنے کا مریض دیکھ لوں، اور ٹرنکولائزر اور منشیات کی چیزیں یہ ساری اس طرح بک رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجزی ماں ہو نہیں سکتا۔ اس سے تو یہ کہا تھا نا کہ دنیا کے اکانومسٹ سارے مل کے جو مرضی کر لیں، انسان کا علاج سوائے ایمان کے کوئی چیز نہیں۔ میں حکیمان مریض جو ہے ذہنی امراض کے حکیم جو ہیں یہ بھی آزما دیکھیں، ان ذہنی امراض کا کوئی حل نہیں ہونا جب تک کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کرنا ہے۔ نفس بھائی، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو پڑھ کر کہا کہ 13واں سپارہ ہوتا ہی یہاں سے شروع ہے کہ میں اس نفس سے بری ہوں، اور بلا شبہ یہ نفس ہمارا ہما وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کوئی لمحہ نہیں اس کا آتا جب تک وہ اکساتا نہیں، اکسائی جاتا ہے۔ آپ سو جاتے ہیں، آپ کے اندر لاشعور کے ساتھ کھیلتا ہے، آپ کے شعور کے ساتھ کھیلتا ہے، آپ کی سوچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور کھیلتا چلا جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ، اور آپ کو اس کا کچھ نہیں پتا چلتا۔ اس لیے خوابوں کی دنیا کے اوپر پوری ایک سمجھے لائبریریوں کی لائبریریاں ہیں کہ ڈریمز کیوں آتے ہیں دنیا کے اندر آدمی کو، آدمی کو اتنا سیگمنٹ فرائڈ بڑا ماہر نفسیات تھا،
اس نے کہا یہ ڈریمز آتے کیوں اور کہاں سے آتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آدمی کے تخیل پر قبضہ کر لیتی ہے اور اس کو کچھ ایسا دکھاتی ہے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور جو وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو وہ بھی دکھا دیتی ہے، اور جو اس کے ساتھ نہیں ہونا وہ بھی دکھا دیتی ہے، اور جو ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کو دکھا دیتی ہے۔ یہ دیکھیں، کوئی ایک چیز ہوتی تو ہم اس کا کوئی حل نہ بتاتے۔ بڑی تعریفیں کی لوگوں نے کہ ضمیر کیا ہے، عقل کس شے کا نام ہے، شعور کس کو کہتے ہیں، ہاں جی یہ بتائیں نفس کیا ہے، کوئی سمجھ انسانوں کے پلے نہیں پڑتی۔ اللہ نے کہا یہ سمجھ نہیں آنی، یہ نہیں آنی، سارے انسان مل کے جو مرضی کر لیں یہ سمجھ نہیں آنی۔ یہ صرف اتنی بات ہے تم لوگوں کو کہ تم مجھے کہو کہ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، بس یہ ایک اس کا حل ہو سکتا ہے۔ اور جو میں تجھے کچھ نسخے دوں گا، میں خدا تعالیٰ تجھے نسخے، اور اس نسخوں کو سب سے پہلے جو اپنے اوپر آزما کر تم کو دکھائے گا کہ نسخے A1 قسم کے ہیں اور اس میں کمی کوئی نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نسخے دیے اور اپنے نبی کو کہا کہ نبی یہ نسخے اس امت کو بتا۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی شہوت نہیں جس شہوت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو کنٹرول کرنا نہ سکھایا، اور جب وہ دنیا سے گئے ہزاروں لاکھوں لوگ تھے جن کو اپنی شہوات پر قابو تھا، اور اس طرح کا قابو تھا کہ انہوں نے شاید اپنے نفسوں کو کچل ڈالا تھا۔ اور ہمارے نبی کی تو کیا ہی خوبصورتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو تھا آپ نے بتایا کہ تم نفس کی بات کرتے ہو، حالانکہ پناہیں ساری نبی علیہ السلام نے اپنے نفس کے بارے میں نبی نہیں مانگی ہیں، لیکن ان پناہوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا وہ جو جن مجھے اکساتا تھا گناہ پر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے بتایا ناممکنات میں سے نہیں ہے، اس لیے بڑے بڑے نیک لوگوں نے شاید اس کو کر لیا ہو مسلمان، لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کوئی بھی آدمی کرتا، کیونکہ اس کو جب مسلمان کر لینے کے بعد آدمی کا بھروسہ پھر اپنے آپ پر یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے مجھے مسلمان کر لیا ہے، اب میں کوئی گناہ نہیں کرتا، کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا، اب میں پاک ہو گیا ہوں، اب میں ایسا ہو گیا ہوں، اب میں دولت نہیں کماتا، میرے اندر تمنا کوئی نہیں رہ گئی دولت کی، اب میں شرک نہیں کرتا، اب میں فلاں نہیں کرتا۔ یہ بھی وہی نفس اس کو سمجھا دیتا ہے کہ تو ایسا کہنا شروع کر دے، یہ خود نفس کی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ اب جان چھڑائیں، ہم تو کہاں سے جا کر جان چھڑائیں؟ جان چھڑائیں تو ہم آپ کو کہاں سے جا کر جان چھڑائیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ ریا نہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، کسی اور کو آتے دیکھ کر نماز کو لمبا کر دیتا ہے، تھوڑا سا سجدے اچھے کرنے شروع کر دیتا ہے، رکوع اندر ہی ابھی آپ نیکی کر ہی رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نیکی کے اندر پکڑ لیتا ہے اور آپ کی وہ ساری نیکی برباد کر دیتا ہے کہ آپ رو، بہت لمبا سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو جلدی جلدی کہ یہ بہت خشوع و خضوع سے قاضی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز دیکھ کر وہ متاثر ہو جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں بندہ کہتا ہے یا اللہ پھر میں کروں تو کروں کیا ہے؟ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں ہیں کہ درویشی بھی یاری ہے، آپ کدھر جائیں گے؟ اس کے سلطانی بھی یاری ہے، دونوں یاریاں ہم کہاں کہاں یہ یار اور مکار بنے پھریں گے۔ اس لیے نفس کے ساتھ جو آدمی ضد کر لیتا ہے نا، ایک ضد یہ لگا دیتا ہے اور ایک ضد وہ لگا دیتا ہے، اور لوگ بڑے دانا و بینا ہیں۔ ایک آدمی کا میں نے ایک تھے اللہ کے ولی، ان کو نفس اکسائے، بار بار وہ اس کو اکسائے کہ ان کو ایک دو دفعہ نفس نے کہا کہ یہ اٹھا لو بیر کا دانا چوری، اس آدمی کو ریڈی سے کیا پتا چلنا، تو وہ جلدی سے گیا اور جا کے بیر کا دانا اٹھا لیا، خوب مارا لوگوں نے پکڑ کے کہ اتنے اچھے ہو کے چوری کرتے ہو، دکاندار ان کے پیچھے پڑ گیا اور تم نے کیوں بیر کو ہاتھ لگایا میرے۔ تھوڑی دیر کے بعد مار کھانے کے بعد وہ پھر آگے گئے، تو آگے جا کر اس آگے دیکھا تو تربوز لگا ہوا، تو اپنے نفس کو کہتے کھانا ہے؟ تو نفس نے کہا ہاں کھانا ہے، کہتے دیکھ لو بیر پہ کتنی مار پڑی ہے، یہ بڑا ہے اس سے، بیر سے بڑا ہے، جتنا یہ بڑا ہے اتنی مار ہی جمع کر لو۔ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے علماء نے، لوگوں نے ایسی ایسی تدبیریں بھی کی ہیں۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول، جو آدمی نفس کے ساتھ ضد کر لیتا ہے وہ اس کے پاس بھائی یہ شہوتوں کا توڑ ایک آ جاتا ہے، پورا نہیں۔ یہ بھی پھر آپ اپنی اگلی بات مجھ سے سمجھ لیں، نا یہ بات آپ کے اپنے ذہن میں ہونی چاہیے اور اس کو عقل کے ساتھ سمجھ لیں کہ نفس کے ساتھ اگر ضد کر لیا آپ نے تو پوری ابھی شہوتیں قابو نہیں آئی، بالکل نہیں پوری شہوتیں کا، ابھی تو ابھی کئی مرحلے پڑے ہیں۔ ابھی نفس نے صرف اب یہ آپ کو اپنا ہاتھ پکڑایا ہے، اس کے بعد شیطان کا بھی ایک بڑا طریقہ کار ہے اس حوالے سے کام کرنے کا کہ وہ دو چیزیں دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندے کو مل گیا مرشد اچھا، اور وہ میرے بارے میں اس کو بتاتا رہتا ہے 24 گھنٹے کہ نہیں مرشد بہت ایسا ہے، مرشد ویسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا بہترین حل ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے نفرت پیدا ہو جائے شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ پہلے ہی ہٹ کے پڑا ہوتا ہے، آپ
پڑھتے ہیں, نفس آپ کو کچھ نہیں کرتا, لیکن وہ کیا کرتا ہے, جاتے بندے کو نفس کو پڑھا جاتا ہے, کہتا تو اسے پکڑ کے رکھی, تو اسے پکڑ کے رکھی, تیرے فریب سے نکلنا دنیا کے لیے مشکل ہے, میرا تو ساری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ اس نے فریب دیا. اس لیے بیرونی دنیا کے جتنے فریب ہیں یہ شیطان دیتا ہے, دولت اکٹھی کر لو, اندرونی دنیا کے فریب جو نفس نے دینے ہوتے ہیں یہ قابو نہیں آتے. یہ اور دونوں کا جب جرانہ ہو جاتا ہے پھر تباہی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری شے جو باہر سے نکلتی ہے نا, جو انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہے ان شہوتوں کو لے کر, وہ سارے نافرمان انسان ہیں خدا کے, کہ چاہے وہ کلمہ گو ہیں اور کتنے توحید کے دعوے کیوں نہ کرتے ہوں, چاہے وہ کفار ہیں کہ خدا کے دین کے خلاف وہ جنگ ہی کیوں نہ کرتے ہوں, کوئی اس کے اندر یہ سارے اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. نافرمان لوگ ہیں, منافقین بھی اس میں آ جاتے ہیں اور یہ کافر بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں, اور یہ سارے. اس لیے پھر اب آپ کو منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں. ایک آدمی پہلی منزل پہ ہی بس ہو جاتا ہے, اب اس نے اگلی منزلیں طے کیا کرنی ہیں. اب اگر وہ پہلی منزل پہ ہی اپنے آپ کو نہ ٹھیک رکھ سکے, دوسری منزلیں وہ کس طرح سے طے کرے گا. اب آ گیا بھائی یہاں پر پھر اگلا مرحلہ. اب یہ موقع تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب جب جوڑ ہی دیا ہے سارا کچھ, تو کیوں نہ اس کے ساتھ وہی کر. اب آ گیا بھائی جان آپ کے پاس بڑا قیمتی موقع. پہلے ہو رہی تھی باتیں کیا ہوتی ہیں, دن رات ہم کر رہے ہیں باتیں. مجھے بھی ایک صبح ایک آدمی کا بڑا عجیب و غریب قسم کا میسج آیا, تو میں نے اس دل پہ نہیں لیا, بہت کوئی ایسا ہی تھا. تو اس نے ہمیں ہمارے دارالسلام کے منصوبے پہ کوئی بات کی, تو میں نے سوچا اور میں نے اس سے مجھے وائس میسج بھیجا. میں نے کہا یہ آدمی کس چیز باتیں ہی کر رہے ہیں سارے لوگ. اب میں نے کہا آپ کی پاس سوائے باتوں کے ہے کیا؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے باتیں نہیں, عمل کرنے کے لیے ادارے بنا دیے, چیزیں بن گئی, اسٹوڈنٹ ہو گئے, نصاب بنا لیے, شاگرد آ گئے, سارا جہان کام کیا ہے. آپ بتائیں نا کہ ہمارے مقابلے میں آپ نے سوا باتوں کے کچھ نہیں کیا. آپ اپنے نفس کے حوالے سے آپ کو شریف کسی مرشد کی ضرورت ہے. مجھے نہیں ماننا آپ نے مرشد, چلو اس بات کو مان کر مان لو, اس بات میں تو تمہارا رہنما ہے کہ میں تمہیں کسی اور مرشد کے پاس بھیج رہا ہوں, اس لیے بڑے مرشد کی بات کہ چھوٹے مرشد کے پاس جائے, میں تمہارا ناپسندیدہ مرشد ہوں. ہاں بھائی یہ اب موقع جو آیا نا عمل کا, اور عملی سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اقبال نے ایک صاف بات کی, شعر پڑھ کے نا مولویوں نے, اور آپ نے لکھ اس شعر بیچارے کا جو حشر نشر کیا, 8-10 شعر ایسے ہیں جس کی کوئی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اس نے کہا ہم خاک ہیں, ہم اپنی فطرت کے اندر نہ فرشتے ہی ہیں, کیسے پاک ہیں, ہمیں گناہ کا خیال نہیں آتا اور ہم گناہ کرتے نہیں. کہتا نہ آنے ہی آنے ہیں گناہ, اتنے آنے کہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ یار میں کیا ہوں. لیکن بندے یہ بھی سمجھ لے, تیرا دل نہیں میں نے توڑنا, تو ناری بھی نہیں ہے, تو جن بھی نہیں ہے, شیطان بھی نہیں ہے, تو ایسا کہ تو اپنے اوپر یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا زندگی کا, میں تو ہوں ہی ایسا, میں اس سے نکل ہی نہیں سکتا. اس گڑھے کے اندر گرنے کے بعد فرمایا یہ خاکی, انہیں کیا خاک پہچان کر اپنی, او غافل مسلمان اپنی خودی پہچان. آپ اپنی خاک کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر کہ تو کون ہے. تجھے خدا نے خلق کیا اور مٹی سے خدا نے خلق کیا ہے. آخر بندوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ نے یہ نور اور نار چھوڑ کر مجھ بندے کو خاک سے کیوں پیدا کیا, اور خاک سے سب سے زیادہ محبت کی, اور خاک میں سے اس کو پیدا کیا, اس بشر کو جس کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر بشر نہیں. وہ جنوں میں سے نبی کیوں نہیں آ گئے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرشتوں میں سے نبی جبریل امین کی طرح سے کیوں نہیں آ گئے. سوچنے کی باتیں ہیں, بندے سوچتے نہیں اس طرف. آخر خاک کو کیا ہوا, او جی خاک مادیت ہے. اللہ کے بندے, اللہ نے کب کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ تو وہ پاک ذات ہے جس نے اسی وقت اٹھایا اس خاک کو اور لے گیا آسمانوں کی بلندیوں پر. معمولی چیز ہے آپ, اللہ کے بندے, اللہ کے نبی نے فرمایا سارے سفر میری طرح ہی طے کرو. اگر میں معراج پر جاتا ہوں تو 5 موقع دن کے اندر تجھ کو بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معراج کر لے. الصلاۃ معراج المومن, مومن کے لیے اگر کوئی معراج اللہ نے رکھی ہے کہ مجھ سے مل, اور ایک سدرۃ المنتہا بھی کوئی شے نہیں رہ جاتی, آپ پتہ نہیں کہاں جا کے خدا کے قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا, انہوں نے کہا تو جانتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو اپنا پہنچا سدرۃ المنتہا پہ, تجھے اللہ نے کہا وہاں پر سے مجھے اللہ نے پھر نمازیں دے کے کہا کہ جا میرے بندوں کو بتا کہ ہر بندہ اعتراض کرے گا کہ اللہ نے تو اپنے نبی کو معراج کرا لی تھی, اور معراج کرانے کے بعد اللہ کا تو اللہ کے نبی کی تو بنتا تھا کہ وہ عبادت کرتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. فرمایا جا بندے کو کہہ دے
کہ بندہ دن میں 50 بار مجھ سے مراج کر. آپ یہ نہ کہ وہ تو کم کر دی موسیٰ علیہ السلام نے. یہ بدبخت لوگوں کی باتیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بڑے بدبخت آدمی کی بات ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ جب یہ لوگ ہنستے ہوئے دین کا مذاق اڑاتے تو قرآن کہتا ہے کیا ان کو خدا اور اس کا رسول ہی ملے تھے ہنسا مذاق کرنے کے لیے؟ اللہ کے بندے 50 تھی تو فرحت سے چہرہ تمہارا خوش ہو جانا چاہیے کہ 50 تھی تو یہ بہت بڑی بات تھی. ہاں جی اللہ نے کہا اتنا پیار اللہ کو آیا بندے پہ کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کل انسانیت مل کے مجھے 50 بار ملنے کے لیے اوپر دربار پر پہنچا کرے، سارے وہاں پر پہنچا کریں. کتنا اللہ کو بندے سے ملنے کا اشتیاق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات نہ کرنے کا دل کے اندر اس کے خواہش نہیں کہ اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کی خواہشیں کیا ہیں. آپ کی خواہشیں ہوں گی یہ عورت مل جائے، یہ مکان مل جائے، مجھے کوٹھی مل جائے. یہ گھٹیا خواہشیں کا دیکھ کے نا کافروں کی آپ ان کی ریس کر کے، جیسے ہمارا ملک جو ہے نا یہ بالکل اور طرح کے موسموں کا ہے. انہوں نے وہاں پر اپنے بند گھروں کے ڈیزائن بنائے، ہم نے بھی لا کے اپنے گھروں کے بند گھروں کے ڈیزائن بنا لیے اور نتیجہ تھا ہم بھگت رہے ہیں اس کے اندر بیماریاں اور پتہ نہیں کیا آئیں گے. آپ کچھ ہی اب ٹھہر جائیں، 30 سال 25 سال گزر جائیں، میں رہوں یا نہ رہوں، جو اولڈ نقشے نا یہ دوبارہ آئیں گے آپ کے ملک کے اندر. جائیں دیکھ لیں، ہر بندہ اپنا فارم ہاؤس بناتا پھرتا ہے، جو بڑی جگہوں کے اندر جاتے پھرتے ہیں لوگ، یہ بنائیں گے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 بار یہ معراج کے لیے بندہ میرے پاس آئے، اور اللہ نے جو بندے کے ساتھ پیار کیا ہے نا، اور اللہ جو چاہتا ہے بندے کو، ایک دفعہ بلا کے بتایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تو بھی اسی مسجد سے اٹھ کر میری طرف وہاں پر آ جا اور میں تجھے وہاں پر ملاقات کرنے کے لیے 50 بار دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اور یہ معراج ایک ایسی چیز ہے، صلاۃ معراج المومن، اس کے بارے میں صاف کہا کھڑا تو ادھر ہی ہوگا. اس کے لیے جبریل کو بلانے کی ضرورت نہیں، نہ براق ہی لانے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق تو آپ کو اس لیے لایا گیا، براق کی کچھ آپ نے باتیں بتائیں. یقین جانے کوئی موقع ملا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. پورا ایک خطبہ تیار ہے، پتہ نہیں 8 سال سے تیار ہے یا 7 سال سے تیار پڑا ہے، کسی جگہ میں نے لکھ رکھا ہے. براق کیا شے ہے؟ میں کہتا ہوں وجل ہو جائے گا آپ کو اگر آپ سنیں براق شے کیا ہے. براق کا وہ کیسا تھا، وہ کیا تھا، وہ کرتا کیا تھا، وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کیا خوشی کا، یہ ایک الگ ہی موضوع ہے. کبھی بیٹھے اللہ نے فرمایا براق کی ضرورت بھی نہیں، وہ براق کسی اور وجہ سے بندے کو کہے جہاں ہے، اور کہہ دے پیارے نبی علیہ السلام میں تجھ کو کہتا ہوں کہ کل کی کل زمین سارے نبیوں کے لیے، امتوں کے لیے لازم تھا کہ اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر جا کر نماز ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا گا کل کی کل زمینی مسجد بنا دی گئی، جہاں تیری امت سجدہ کر دے وہی مسجد ہے. امت جہاں سجدہ کر دے وہ مسجد ہے، وہ مسجد کنسیڈر کی جائے. وہ سڑکوں پر کریں، وہ ریلوں کے اندر کریں، وہ ہوائی جہازوں کے اندر کر دیں. وہ چاہے تو اڑتے ہوائی جہازوں میں عیش و عشرت کرنے کی بجائے اعلیٰ درجے کی سیٹیں یا ہلکے درجے کی سیٹیں لینے کے بعد اس کو اسی وقت اس گندے ہوائی جہاز میں جس میں لوگ شرابیں پیتے، زنا کرتے، اپنے ٹورزم پہ پلان بناتے، ننگے روشن سے پھرتی، فرمایا بناؤ سجدہ کر کے ابھی اس کو مسجد پڑھ نماز فضاؤں کے اندر. ہاں مولانا اسحاق صاحب نے مجھے اسی وقت کہا کاشف نماز کا وقت ہو گیا. جب پہلے حج پہ ہم اکٹھے استاد شاگرد گئے تو ہم نے اسی وقت اپنی نماز کے لیے فوری طور پر میں اور استاد جی نے اپنی نماز پڑھی. آتے جاتے راستوں میں نمازیں استاد جی پڑھاتے رہے. بات ہے ٹرینوں میں نمازیں، فرمایا جہاں تک وہ ٹرین چلتی، دیکھیں سجدہ آپ نے 2 لمحوں کا کرنا ہے، مگر کتنی لمبی ٹرین جا رہی ہے نا اتنا لمبا خط کھینچ دیا جائے گا کہ اتنے کلومیٹر تک کا اس آدمی نے سجدہ کیا. اللہ اکبر. فضاؤں میں ایسے سجدے، ہاں جی، اور پھر کا سمندروں میں سجدے کر دے آدمی جہاں کہیں یہ چاہے، اور جہاں کھڑا ہے کسی بالکل غار کے آخری کونے کے اندر ادھر بھی کہا سجدہ کرتے رہی اسی وقت مسجد. اور فرمایا نماز پڑھ، اور اس طرح کی نماز بندہ میرے لیے پڑھ کہ تو یہ دیکھیں معراج شریف ہو رہی، لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے پتہ نہیں کیا 4 جلدیں لکھی ہیں مدارج السالکین ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، صرف اس لیے کہ بندہ جو ہے یہ جو اللہ نے کہا گیا ہے کہ نماز تو اس طرح سے ادا کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یا اللہ ہم تجھے نہیں دیکھ پاتے، آنکھیں کہاں پہ ہیں؟ تو نے اس کا انکار کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تجھ کو اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی، تو نہ دے. نبی کو کہا تو نہیں دیکھ سکتا. نبی کے پچھلوں میں جو مطالبے کیے 70 بندوں نے بنی اسرائیل کے، ان کو کہا نہیں دیکھ سکتے. آپ قرآن میں کہہ دیا اللہ تدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی. آپ ہی کہتا ہے آنکھیں پا نہیں سکتی، اور آپ ہی اپنے نبی کی زبان سے یہ تو کہلوا رہا ہے ہم سب کو کہ تو مجھ کو نماز ایسے ادا کر
کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے جیسے میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے ادا کر، مراج کر، مجھے ملنے کے لیے۔ تو صرف بات کی بات کرتا ہے نا کہ میری وہ سنتا نہیں ہے جی، میں دعائیں مانگتا رہ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا کاشی جی؟ اب کاشی جی کہتے ہیں اللہ کو کچھ نہیں ہوا تجھ کو ہے، وہ مرضوں سے پاک، مرض تجھ کو لگے ہوئے، تیرے دل کو روگ ہیں۔ جب بندے کے دل کو کوئی روگ لگ جاتا ہے تو بندہ بجائے اس کے، اللہ نے یہود کے بارے میں کہا کہ ان کے دلوں میں فزادہم اللہ مرضا، روگ پہلے ہی تھا، اللہ نے پھر بھائی جان اپنے قانون کے ذریعے سے روگ بڑھا دیا۔ آپ کو پہلے کولیسٹرول ہوا تھا، آپ نے گھی کا اوپر مٹکا پی لیا اور بڑھ گیا آپ کا، تباہی تو ہونی تھی، کون کہتا آپ کو گھی کا مٹکا لے کے آپ اس کے اوپر کر؟ فرمایا بندے کے دل میں روگ ہے، یہ بندے کی تباہی لائی ہوئی ہے دنیا کے اندر کہ یہ آدمی کہتا کہ میں، اللہ نے فرمایا صرف بات نہیں کرنی، بات کرنی نہیں، تو نے ساتھ مجھے، یہ آڈیو نہیں ہے سارا کام، یہ سارا سما کا کام بات ہی کرنی، فرمایا سن بھی اور دیکھ، تو دیکھ رہا ہے اللہ کو، فرمایا یہ تجھے مراد فرمایا۔ اور پھر دوسری بات کیا بتائی؟ دوسری بات پھر اس کے ساتھ یہ بات فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ بہت بندے ایمان میں کمزور ہوں گے اور نہیں اتنی اوپر جا سکے ہوں گے، ابھی نئی نماز شروع کی ہے، فرمایا جو آخری نمازیں پڑھتے ہیں وہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں اللہ کو، اس لیے آپ کہتے ہیں نماز کو ایسی پڑھاؤ کہ بندہ ایسا کھڑا ہو سامنے، بندہ کچھ بھی نہیں۔ نبی نے بھائی دونوں طرح نماز ادا کر کے دکھائی، ایسی بھی دکھائی نبی علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں پتا، صحابی کہتا ہے کہ 7 منزلوں جتنا قرآن مجید پڑھا نبی نے، اور اتنا ہی سجدہ کیا، اتنا ہی رکوع کیا، اتنا ہی سجدہ کیا، اتنا ہی رکوع کیا۔ آپ مجھے یہ سمجھائے کوئی، ملاؤں کو سمجھائے نا، کہتے جی تصوف کی باتیں نہ کریں، آپ فلانا نہ کریں ٹمکار، نہ آپ کو تصوف آنا ہی ہے، آپ نے مخالفت کرتے کرتے مر جانا ہے، آپ کو تعریف تک نہیں آتی کہ کرنی کس شے کی، بھئی یہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی نماز ایسی لمبی، اور ہلکی بھی پڑھ کر بندوں کو دکھائی کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نئے نئے نمازی بنیں گے، وہ یہ کہیں گے یار ہم ویسی نہیں پڑھ سکتے اس لیے ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ یہ 2 نمازیں نبی نے جو کہا نا کہ کسی بچے کے رونے کی وجہ سے آواز آپ نے نماز ہلکی کر دی، وہ اس لیے کی کہ ابھی تو چند نمازی ابتدا کی ان نمازیوں نے، نئی قوم مسلمان ہوئی ہے، لوگ اپنے کاموں میں پھنسے، ابھی ان کو خدا کے ساتھ بات کرنے کی وہ لذت نہیں آ رہی، قرآن مجید کا وہ مزہ نہیں آ رہا، سواد نہیں آ رہا، ابھی ان کی مادی باتیں ہیں، ہمیں بچے دے دے، رزق دے دے، کتنی کی دفعہ، اور کیا آپ مانگ لیں گے اللہ سے، اور کیا مانگ کیا لیں گے؟ ایک ہی بات کو لاکھ دفعہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں، مجھے ایک دفعہ مانگی ہو پتہ لگ جاتا ہے بندے نے خدا سے کچھ مانگا ہے، ایک ہی بات کو، کعبہ جائیں یہ دعا کریں، مکے جائیں یہ دعا کریں، شب قدر میں یہ کریں، جب کبھی دعا کا موقع ہے آپ نے وہی ریپیٹ کری جانی ہے، وہی ریپیٹ کری۔ اللہ نے فرمایا کچھ اور مانگ بندہ، آگے چل، خدا تیری مناجات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کان لگاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو پاک ہے بندوں کی طرح کان لگانے سے، تیری سماعت کے سمیع ہونے کے کیا کہنے، کیا کس بندے کی سمجھ میں آ سکتا ہے تیری سننا کیسا سننا ہے، یا اللہ کیا حمد و ثنا کروں، میں سمیع پہ بیان کرنا شروع کر دوں، اگر کل کائنات کی سنے نا، میں کہ مر نہ جائیں، مچھلیوں کی سنے تو پہاڑوں کی سنے تو طیور کی سنے، وحوش کی سنے، پرندوں کی سنے، آپ کو لگتی چہچہاٹیں، وہ چہچہاٹ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندوں کی دیگر مخلوقات کی پکاریں، 24 گھنٹے اس کو پکارتے، اکیلی حمد و ثنا نہیں کرتے، اور بہت کچھ وہ خدا سے مانگتے اور طلب کرتے ہیں۔ فرمایا تجھے نظر نہیں آتا؟ تو فرمایا خدا کو بارے میں سمیع، اللہ نے فرمایا بندہ سمیع کہتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ نے فرمایا صرف سنتا ہی نہیں ہوں، تو مجھے دیکھ رہا، تو اتنا تو کوشش کر لے ہلکی نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ مومن کے لیے کان لگاتا ہے اس کی مناجات سننے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ جتنے بندے کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، توڑ کر کے اللہ کے نبی جا کر فرمایا مومن کی کان لگا کر سنتا ہے۔ بھئی اللہ کو تو سننا سارا یکساں ہی ہے نا، پر بندے کے دل کو سکون کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا جیسے کان لگا کر سننے کا مطلب ہوتا ہے پورا اٹینٹیو ہو کے آنکھ، کان، چہرہ، دل، دماغ دوسرے بندے پر فوکس کر دینا، فوکس کر دینا۔ فرمایا بندہ کیسے کہتا ہے خدا میری نہیں سنتا؟ فرمایا اس کی کان لگا کر اللہ مناجات سنتا ہے۔ مناجات یہ رٹی رٹائی باتیں نہیں جو آپ ہم میرے سامنے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، کوئی دعا بتا دے، اللہ کے بندے مناجات کا مطلب ہے ایسا رونا اندر کی کسکیں اور اندر کے ٹوٹے ہوئے دل کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، تجھے سمجھ سکتا اللہ ہے،
اللہ تجھے سمجھ سکتا ہے، کوئی نہ کہے کہ اللہ تو سمجھ سکتا ہے، بندے مجھے نہیں سمجھ سکتے، بندے مجھے نہیں سمجھ سکے، تو مجھے سمجھتا ہے۔ او لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تو تے گلے ہی نہیں رہیں گے۔ مخلوق نے جب تجھے دینا ہی کچھ نہیں، مخلوق نے تیری مدد ہی کوئی نہیں کرنی، مخلوق نے اپنے ہو کے تجھے دھوکے دینے اور فراڈ کرنے تیرے ساتھ، دو دو چہروں کے ساتھ۔ اللہ کے بندے اس کو سنا جو سنتا ہے، اس کے ساتھ دل فروغ، کھول لے دل کا دروازہ اور اللہ سے بات چیت کر۔ تیرا اور میرا یار اور ہمدم اور مونس اور غمخوار اور نصیر اور حمایتی اور مددگار ایک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ وہ ایک اللہ ہے جو سارے ہی سنتا ہے۔ بندہ کیوں مایوس ہوا؟ یہ شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، تجھے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ بھئی تجھے سمجھ سکے کون؟ تو جو مجنون مرکب ہے 70 قسم کے مجنون ملا کے تو بندہ بنا ہوا ہے، تجھے کون سمجھ سکے؟ تجھے وہی سمجھ سکے جس نے تجھے بنایا، جس نے یہ مجنون مرکب تیار کیا۔ اس نے تجھے اس لیے کمپلیکیٹ، جتنے سن لیں یہ ڈپریشن کے مریض اور پریشانیاں جا کمپلیکیٹڈ بنائے اس لیے کہ کسی کی سمجھ میں تو نہ آئے۔ اللہ اکبر، بھول بھلیاں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ خزانے تک کوئی پہنچ نہ پائے۔ پرانے وقت میں بادشاہ جہاں خزانہ رکھتے تھے زمین کے اندر بھول بھلیاں بنا دیتے تھے، بندے اس میں گم ہو جاتے تھے بھول بھلیوں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ سنیں، کھول لو راز، اچن جیت راز حقانی، اور کھلے راز سنیں ان رازوں کو۔ یہ راز ہیں، راز ہی تو کھولنے آیا ہوں، اور کیا بات نہیں کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میرا اور دنیا کے اندر کام کیا بنا؟ باقی تو آپ سب کچھ سنتے۔ بلایا اس لیے بھول بھلیاں تجھے اس لیے مجنون مرکب بنایا کہ تو کمپلیکیٹڈ ہو، اس قدر کمپلیکیٹڈ ہو کہ بندے تجھ سے اکتا کر کے یار جا یار اٹھ جا یہاں سے، مجھے تیری کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اور تجھ پہ بحثیں کرنے والے یہ سارے کہیں اور یار جان چھڑا کاشف سے، یار اس بندے کی کوئی سمجھ ہمیں نہیں آتی، سمجھا تھک گئے بھائی، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کو جا کے سمجھا لیں۔ پھر کبھی کبھی وہ ملے آپس میں دو دوست، کہتے ہیں ہاں سنا کاشف کا کیا بنا؟ کہتے ہیں اس پاگل کا، انہوں آج تک کوئی بندہ سمجھ ہی نہیں سکیا۔ اللہ نے کہا میں نے بنایا اس لیے کمپلیکیٹڈ بندہ ہے، اور بندہ بھی چاہتا ہے میں خود کو سمجھوں، لیکن اللہ فرمایا تجھ کو بھی سمجھ نہیں آنا۔ فرمایا تجھ کو میں ہی سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ تو میرا ہے، تو میرا ہے، میں نے جان کے ایسا بنایا ہے کہ تو میرا ہے، تو لوٹ کر میری طرف آئے، دھکے کھا کر آئے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے تیرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے میری مشین کے اندر جہاں ٹانکا لگانے والا ٹانکا لگا دے، وصل کرا دے، اس ہجر کو ختم کر دے، میرے ساتھ جڑ جا اور مجھے جوڑ لے، مجھے قبول کر لا۔ میں قبول ہونا تیری بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ میرے ساتھ کر کچھ۔ اللہ بناتا ہی اس لیے کہ بندہ کسی کو سمجھ، اپنے آپ کو سمجھ۔ ماں باپ کہتے ہیں ہمارا پتر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، سمجھ اندر بندے کو کس طرح کمپلیکیٹڈ۔ یہ آج تک جتنے دریے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ او پیارے بھائی آ میرے پاس، بیاہ میں مجلس اقبال یک دو ساگر کش، اور آ اقبال کی مجلس میں بیٹھ، دو پیالے تجھے نشے کے پلاؤں کہ تو کمپلیکیٹڈ کیوں ہے، تو کس لیے فرسٹریٹڈ ہے، تو کس لیے سٹریسڈ ہے، تو کس لیے کنفیوزڈ ہے۔ میں بتاتا ہوں خدا یہ چاہتا ہے تو رہے، کہ تو صرف میرا رہے۔ اللہ اپنی محبت میں کسی اور کو شریک کرنا نہیں پسند کرتا کہ کوئی اس کے بندے کے ساتھ وہ پیار کرے جو اللہ پیار کرتا ہے، ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 کیا مائیں، یہ جھوٹ ہے 70 ماؤں والا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ ہے ہی حدیث پتہ نہیں جھوٹی ہے یہ حدیث۔ کوئی 70 ماں، اس کے پیار کی کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں، اس کے پیار کی لمٹ ہی کوئی نہیں۔ بندوں نے لمیٹڈ پیار کر کے یہ نہیں دیا اس لیے ثابت ہوا کہ تیرا وہ پیار نہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو سارے پیار آپ کا 2 نمبر پیار ہے، لین دین والا پیار رہ گیا۔ ہاں جی، جس دن ہانڈی بیوی نے اچھی نہیں بنائی، میک اپ نہیں کیا، یا آپ کو منہ نہیں لگایا، یا اس نے آپ کے مزاج کے خلاف بات کر دی، یہ بیوی نافرمان ہے۔ جس دن اچھی بن گئی اس دن فرمان۔ آپ کے تو مزاج بدلتے بھائی جان، یہ کوئی طریقہ نہیں، اللہ کی محبت بالکل اس کے علاوہ ہے۔ فرمایا بندہ سامنے کھڑا ہو اور بندہ مراج کرنا چاہے اور یہ کہہ کہ یہ کم از کم جو پہلی ابتدائی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ریا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ غیر کی طرف توجہ نہ ہو ہماری۔ یہ ابتدائی نماز ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ نئے نئے نمازی بنے، ان کے لیے یہی نمازیں چلیں گی، لیکن مطلوب یہ نہیں۔ ان کو کنسیشن دے دی کہ کوئی پتہ نہیں، کیونکہ تازہ آئے ہیں، توجہ فوکس کرنے میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، بہت سے شبہات وسوسے آنے شروع ہو جائیں گے، نفس، شیطان، نافرمان لوگ، شہوتیں ساتھ لگا دی ہیں۔ اس بندے کو اٹینٹیو ہونے کے لیے ٹائم لگنا ہے۔
مگر فرمایا اٹینٹیو ہوں، تجھے رعایت دیتا ہوں میں کہ واقعی یہ ماحول میں نے پیدا کیا، یہ جنگ ایسی ہے کہ تو یہاں پہ کھڑا ہو کے ہدف پہ نشانہ نہیں باندھ سکتا، میں اللہ تجھ کو رعایت دیتا ہوں، پر تو اگر ایسی بھی پڑتا ہوا مر جائے اور میرے تک اعلیٰ درجے تک نہ پہنچے پھر بھی تو بخش دیا جائے گا، کیونکہ پہلا قدم تو نے اٹھا لیا، پہلا قدم تو نے اٹھا لیا، تو پھر بھی بخش دیا جائے گا، جا ساری عمر اس طرح بھی گزار دے پھر بھی بخش دیا جائے گا، پھر بھی کر۔ فرمایا ایک دو پیالے؟ فرمایا ہاں کچھ ایسے ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک نماز پڑھیں گے، ایسی کچھ ایسی ہیں جو چھوڑ چھاڑ کے نماز پڑھیں گے، کیسی جس نماز میں پھر میں ہی میں ہوں گا، میں ہی میں، بس اور کوئی نہیں ہوگا، وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، گردنیں اتر رہی ہوں گی، وہ میدان جہان میں حسین بن جائے گا، بیٹے مروا رہا ہوگا، دیکھ مجھ کو رہا ہوگا، لگ رہا ہوگا علی اکبر مار رہا ہے، لگ رہا ہوگا علی اصغر مار رہا ہے، لگ رہا ہوگا کہ سارا کچھ تباہ ہو جائے گا، مگر وہ لگ نہیں رہا، یہ بدر ہو رہی ہے، لگ رہا ہوگا کہ ہم سارے قتل ہو رہے ہیں، حمزہ کو لگے گا کہ میں مر گیا ہوں، لاش گٹھی میں بند کے نبی کو لگے گا لاش، پر یہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو نشہ ہے، وہ جو مزہ ہے، جو وہ لذت ہے۔ اب بندے کہتے ہیں آج ہی آیا ہوں، 2 3 4 5 سالوں میں میری نماز سیدھی کرا دے۔ اللہ اکبر، کس کی نماز سیدھی کراؤں؟ آپ بھائی جو سوچ لے کر میرے پاس آتے ہیں وہ نماز کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے ٹاپ پہ جا کر کسی جگہ پر بیٹھنا ہے تو محنت اتنی کرنی پڑے گی، آپ دولت کمانے کا ہی اگر نظریہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اگر آپ نے دولت کمانی ہے تو دولت اتنا بڑا ٹائکن بننا ہے تو دن رات ایک کرنے پڑیں گے نا۔ اگر 20 25 ہزار 10 ہزار والی نوکری کرنی، پھر جتنا کیلیبر ہے بھائی جان اتنی نوکری ملنی ہے، 4 4 5 5 ہزار پہ نوکرانیاں لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرتی پھرتی، پھر وہی کام کرے، روٹی کھائیں، گزارا کریں، نکلیں، دل میں ایسی حسرتیں پالنے کے کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ نے مجھے وہ مقام نہیں دیا، مجھے کشف نہیں ہوا۔ جو بندہ کشف کرامتے ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ پھر میں جو کہوں اللہ پوری کرے، ابھی بھی نماز نہیں ہوئی، آپ کو پتہ چل جائے کہ میں اندر کیا کر کے ہوں، ابھی نماز کوئی نہیں ہوئی، آپ کو پتہ، آپ کہیں کہ میں جو کسی کو دعا دے دوں وہ قبول ہو جائے، ہونے لگ گئی، اور جا بیوقوفا بڑی نزدیک جا کر شبہات میں پھنس گیا، ادھر ہی پھنس گیا، جیڑا تیری راہ دے وچ آوندا وہدی راہ وچ چوگا پایا تو منموہن سنگھ ہے، موہن سیاں ادھر مسلمان ہے جی، عبد الرحمان تے عبداللہ، ان کو خدا کی سمجھ نہیں، اس کو آ گئی موہن سیاں کو، ہے منموہن سنگھ، جیڑا تیری راہ وچ آوندا تے اودی راہ وچ حسناں دولتاں دا چوگا پر، خوبصورت رنا، پیاری بیویاں، خوبصورت دولتیں، پیسے ہی پیسے، دو ہی تو نشے مرد کو، اور دونوں نشوں کے اندر یہ ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ چوگا چوگنے لگ گیا، فرمایا بڑی مدت پہلے تم نے تہجد پڑھ کر کہا تھا اللہ انی اسالک محب حبک، اللہ میں تجھ سے تیری حب کا سوال کرتا ہوں۔ ہم نے چیک کیا کہ آیا یہ مانگنا خالص تھا کہ نہیں تھا، ایک خوبصورت عورت تیری آنکھوں میں جچا دی، پسند آ گئی تجھے، پھر وہ نہ تیری تہجدیں رہی نہ نمازیں رہی، بس تو ہی اس کا ہو گیا، وہ تیرا ہو گیا، تجھے ہم نے تھوڑا سا کام دے دیا، بس پھر کچھ مدت کے بعد وہ کام چل نکلا، بریانیاں بکنے لگ گئی، ہوٹل چل نکلا، جی فیکٹریاں چل رہی ہیں، پہلے کہتے 8 گھنٹے چل جائے، پھر 12 گھنٹے، 16، پھر 18، اب رکتی ہی نہیں، رک جائے تو پریشانی ہو جاتی، فلانی مشین خراب ہو گئی، اسی وقت صاحب کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، اور سدو بندے یار 50 منٹوں دے وچ کی کر دے، مشین روک گئی، پروڈکشن ختم۔ اللہ نے فرمایا یہ تھوڑی دیر پہلے کی باتیں، کاشف کا لیکچر تو نے سن کر کہا تھا خدایا وہ نماز عطا فرما جس نماز کے ذریعے سے مجھے معراج ہو جائے، میں تجھے دیکھ پاؤں۔ اللہ نے فرمایا کمال ہو گئی یار، اور 2 چیزیں تیری راہ کے اندر، تو اس کے بعد ان میں انوالو ہو کے رہ گیا ہے۔ استغفر اللہ، میں اپنی بات ہی آپ کو کبھی بتاؤں تو مجھے ہنسی آتی ہے جی، حالات میں نے ایک دفعہ سوچا کہ خود پہلے میں نے ایک مطالبہ کیا کہ اتنا ہو جائے، اللہ نے کہا ابھی 1 سیکنڈ سے پہلے ہو جائے گا، بس تھوڑی دیر ہی چلی، میں نے کہا نہیں اتنا ہو جائے، اتنا۔ تیسری دفعہ جب میں نے یہ بات کی تو آ گیا پھر حکم اوپر سے، فرمایا کہاں گئے ہم کاشف علی، ہم کہاں پر چلے گئے، یہ تیرے مطالبے، یہ کعبے کے غلاف پکڑنے، یہ راتوں کو تہجدیں پڑھنی، یہ علماء سے جا کے دعائیں کرانی، یہ ولیوں کے دروازے کھٹکھٹانے، کہ تو میری طلب میں پھر رہا ہے، ہم کہاں گئے، یہ تو طلب بڑھ گئی کسی اور شے کی، یہ تو مانگ ہو اور کچھ رہا ہے، روزانہ ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بڑی شرم آئی، یقین جانے، پر شرم اس کو آتی جس کے اندر شرم ہو، شرم بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کے بندے، یہ ماؤں کا پاک خون ہوتا ہے، اور خود بندے کو شرم کی حفاظت بہت کرنی پڑتی، بے شرم اور ننگا ہو کے سب کے سامنے کہتا ہے میں تو صاف گو ہے، میں تو تڑلے نہ گل کرتا، میں کہ عائش بند کرے نہ کر یہ باتیں، یہ آدمی کے بے غیرت ہونے کی، اور خدا کے سامنے جلدی یہ بندہ دلیر ہو جائے گا، آنے والے وقتوں میں مرشد دیکھ لیتا ہے یہ خدا کے سامنے ننگا چٹا کھڑا ہو جائے گا،
اگر خدا نے اس سے کوئی من پسند چیز چھین لی یہ تو خدا کا دشمن ہو جائے گا اور دیوانہ ہو کے پاگل ہو کے کافر ہو کے مر جائے گا. اس لیے علاج کرنے مصیبت ہے ہمارے لیے, علاج کرنے مصیبت بن جاتے ہیں. تو فرمایا نماز 50 بار دن کے اندر بندہ مراج کرنا چاہے ہمارے پاس آ جائے, اور وہ جب چاہے وہ جس وقت چاہے ہم اس کو بلا لیں. اب بندے نماز پڑھتے کوئی نہیں, نفس کے ساتھ پورا ملک بھرا پڑا ہے, زمین پر اتنے ریت کے ذرے اور آسمان پر اتنے تارے نہیں جتنے مسلمان ہیں, نمازی ایک بھی نہیں اس کے اندر. کوئی نمازی ہیں جس مراج کی نماز پڑھتے ہیں, ہاں جی, اور اس کے لیے پھر اپنی اپنی سب نے بنائی ہوئی ہیں بھائی جان. وہ پہلے ہی نماز کوئی نہیں پڑھتے, اوپر سے جو پڑھنے لگ جائے اس کے لیے نماز محمدی تے نماز حنفی تے نماز فلانا, اور ایک نیا ہی قصہ چل پڑتا ہے. بندہ ویسے ہی بدل ہو کے کہتا لو پھر پہیا نماز نہ حنفی رہو نہ محمدی رہو, رہنی پڑھنی کوئی بھی نہیں اسی. یہ دیکھیں کیا بات ہو گئی. جائیں جا کے ماتم خانے کے لیے عزا خانے بنے, عزا پہ عزا خانہ. یہ مرکزی امام بارگاہ شہر کی میں کہتا ہوں سفید نہیں ہوتی, پر جس وقت ہو جاتا ہے محرم آ جاتا ہے بھری ہوئی ہوتی, آ جاتے ہیں شام غریبہ سنیں. یہ اندر یہ ہمارے بریلوی بھائی یہ اہل سب میں سب کا, جس کا میں نے کئی مشاہدے, ہر فرقے کو میں کوئی باقاعدہ نہیں کرتا لیکن حال سب کا ایسا ہی, نمازیں کوئی نہیں پڑھنے والا ملک کے اندر رہ گیا. اللہ نے فرمایا مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ جب چل نکلے, اور وہ اللہ کے ساتھ جب اس کی گفتگو ہونی شروع ہو جائے وہ نماز کے لیے بھی نہیں آتا. یہ آپ کے لیے نماز شہوات کا ایک تھا. رمضان آ گیا عملاً, اب آیا رمضان. اس رمضان کا اب یہ دیکھیں کہ اس رمضان کے اندر یہ واحد مہینہ ایسا ہے جہاں گردن سے پکڑ کر زبردستی اللہ کے دین نے اطاعت کرانی چاہیے بندے کو, زبردستی کرنا, ورنہ اللہ نے کہیں جبر نہیں کی. ادھر جبر ہے, آپ جا کر چیک کر لیں, حیران ہو جائیں گے. 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے کہا بندہ آزاد. اب یہ کس سوال کا جواب ہے رمضان شریف, وہ سوال مجھ سے سن لیں اور جواب. بندہ جب اپنے گناہوں سے تنگ آ جاتا ہے نا, تو بہت جب احتساب کرتا ہے تو وہ اللہ پر ایک اعتراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر تو ہی نہ چاہتا تو میں گناہ نہ کرتا, زبردستی کر کے تو مجھے مسلمان بنا لیتا ہے. اللہ نے فرمایا پھر امتحان کس بات کا, فرمایا نہیں, تو اللہ نے ایک ماحول کریٹ کروایا کہ آپ پھر تجھے شہوتوں کی توڑنے کی پریکٹس کراتے ہیں. ادھر تو روزے رکھ, ادھر تہجدیں پڑھنی شروع کر. یہ قرآن مجید آ گئے. رمضان شریف پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دے دیا مومنوں کو. رمضان شریف بھائی جان ساری شہوات نفس کے توڑ کے لیے جتنے ہتھیار تھے نا اس مہینے میں برتے جاتے ہیں, جتنے ہتھیار تھے اس مہینے میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی اس قرآن مجید کے مخالفت کی وجہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی منافقین, مشرک, نافرمان لوگ, ضعیف الاعتقاد لوگ, اور مسلمان بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں, کافر بھی آ جاتے ہیں. اور سپیشل ابو جہل کا میں نے ذکر کرنا ہے بھی, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن مجید کی مخالفت کیوں کی. یہ نفس کے پجاری کیوں قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں, یہ کیوں کہا جاتا ہے قرآن مجید نہ پڑھیں, قرآن مجید نہ سنیں, قرآن مجید پڑھیں گے تو گمراہ. ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے, ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے, کیوں نہیں ہم کہتے کوئی اور کتاب بتائیں استاد جی, اس کے ہوتے ہوئے آپ دیگر کتاب اس کی سوکنے ہیں جو اس کو آپ سامنے لے کر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ خدا کی کتاب اپنی سوکن برداشت کرتی, آپ دیگر دنیا کے علوم کو لا کے اس کتاب کے سامنے مقابلے میں رکھ دیتے ہیں. کس طرح آپ پر کھل جائے, اور اس کے لیے دن رات ان سوکنوں کے لیے محنت کرنی, اور اس کی بیچاری کے لیے. یہاں ایک لڑکا آتا ہے, میں جی قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بند ہو کے 30 دن سیکھنا پڑے گا. کہ سعودی عرب کا ویزا لگوا کے میں نے وہاں جانا ہے کرنے کے لیے کام, ادھر نہیں آنا. مجھے امی کی یاد آتی ہے راتوں کو, بھائی عادتیں گندی چھوٹتی ہیں. ان عادتوں کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں برباد ہو جائیں گے, قرآن نہیں سننا, آنا نہیں, جو مرضی ہو جائے, ہم نے آنا نہیں. اللہ کے بندے تو سال کی راہ ہی نہیں, ہم تو پہلے دن سے پہچان لیا سال کی راہ نہیں. 1000 تو میں کسی بندے کے آگے مزاحمتیں ڈالتا ہوں کہ وہ کسی طریقے سے اس کا پتہ تو چلے, بندہ مضبوط بھی ہے اپنی جگہ کا, یا یہ کچا گڑھا ہی ہے. جا وے کچیا کڑیا, میں تیرا کی کراں اعتبار, تو عشق سمندر کی ترنا, تو 2 چھلانگ نہیں مار. او عشق کا سمندر ہے بھائی جان, آپ مٹی کے کچے گڑھے ہیں, 2 صرف آپ کو چھانٹے لگنی, آپ نے اگلے دن ہی اور ہو جانا پگھل پھول کے ختم. یہ کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا سال کے راہ کا. اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو اعتبار دلانے پڑتے ہیں, گردنیں کٹوا کر, مال دے کر, ٹوٹے جان کے کروا کے, پھر اعتبار آتا ہے. اللہ کہتا ہے آ جاؤ بدر میں جانے دو, ابو بکر پیسے دے, علی ذہانت اور جوانی دے. آپ کیا ہیں ACCA کرتے پھرتے ہیں اور کرتے جی ہمارا یہ ہو گیا. علی کی ذہانت کے مقابلے میں ٹگے کی آپ کی ذہانت نہیں.
اور علی کی شجاعت اور اس کی مردانگی کے مقابلے میں آپ کی ٹگے کی مردانگی نہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں ہم زیادہ جینی سے کہاں اپنی ذہانت کا استعمال کر دی اس علی نے قربان، اور کیا بھی اس ذہانت کا فیصلہ آپ اس لڑکے کا دیکھیں کہ وہ 10 سال کی عمر کا لڑکا ہے، اور اتنا ابو بکر کی تو سمجھ آتی ہے، عمر کی بھی آتی، عثمان کی بھی آتی، یہ لڑکا 10 سال کا ہے نا، یہ لڑکا 10 سال کا ہے، اس قدر جینیس لڑکا کہ 10 سال کی عمر میں نبوت کو پہچان گیا۔ آپ یہ دیکھیں، نبوت کی دلیلوں کو پہچان گیا، نبی کیوں ضروری ہوتا ہے، نبی کیوں ہمارے اندر آنا چاہیے، نبی کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، سچا نبی اور جھوٹے نبی کا فرق کیا ہوتا ہے، معجزے کس شے کا نام ہے، دجال جو چیز دکھائے گا ساحری اور معجزے کے درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے، خدا کے کلام اور بندوں کے کلام میں کیا فرق ہوتے ہیں، بندے جو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، یہ نبی بھی اسی منہ سے بولتا ہے، نبی جب کہتا ہے، اور نبی اور رسول اللہ کے اور قرآن مجید کے کلام میں فرق کیسے ہے۔ کوئی سوال اس لڑکے کے ذہن میں نہیں آیا کہ تدوین کیسے ہوگی، یہ ابو بکر نے کی تھی، فلانے نے کی تھی، تدوین قرآن کا کوئی ٹاپک بتا دے۔ انا للہ، لڑکے کی ذہانت کا اندازہ کریں، ابو طالب کا جنا ہوا لڑکا، ابو طالب کا جنا ہوا لڑکا 10 سال کا، یہ گدے کھلا کھلا کے آپ نے اپنے گھروں کے اندر پالے ہوئے ہیں، ہارڈ ڈسک کھلا لیا، فلانا کرے، میرا بیٹا اس کو معصوم ہے، اس کو پتا کوئی نہیں، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا اس کو پتا کوئی نہیں، جب چاند چڑھاتا ہے پھر سارے کہتے ہیں معصوم نے چاند چڑھا دیا۔ اللہ کے بندے یہ بچے غبی بنا دیے، گدھے بنا دیے، اپنے کھوتے جنم دے رہے اس امت کے اندر، ورنہ ہماری تاریخ اور مسلم تاریخ اور مسلم ہسٹری کے اندر 10 سال کا بچہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس پر ایمان لانا یا نہیں لانا۔ محمد جس کو ابو جہل نہ پہچان سکے اس کو علی مرتضیٰ پہچان لے، جس کو نبی کا اپنا چاچا ابو لہب وہ اس علی کا بھی چاچا ہی ہے، اس کے لیے آ جائے تبت یدا ابی لہب وتب، علی کچھ اور کا، علی نے کہا حد ہو گئی، علی سنے تو ایمان لائے، ابو لہب سنے تو بے ایمان ہو جائے، انکار کرے۔ آپ اس آدمی کی باتیں کریں، ہماری ہسٹری کے اندر یہ سارے کا سارا تو فرمایا کہ اگر کوئی مومن کسی بھی طریقے سے اللہ کی طرف واپس لوٹنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی پہچان کرتا ہے، اس کی معرفت کرتا ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر ابو جہل طبیعت سن لیں، میں آپ سب، میں کہتا ہوں یہ علامہ اقبال نے ایک سفر کیا ابو جہل کے ساتھ اور بڑی ہستیوں کے ساتھ کیا، تو اپنے پھر شاعری کے اندر نا معراج کرتا ہے، کہتا مجھے بھی اللہ نے آسمانوں پہ بلایا، میں گیا پھر اپنے علم کے زور سے تخیلات کے پر لگا کے نہ چڑھ گیا، پہلی رستے میں سارے کروں سے ملتا گیا، بھی رستے میں خلا آتی ہے، کرہ آتا ہے، فلاں آتا ہے، پہلے آسمان پر گیا، ایک ملاقات ہوئی، نبیوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، انگریز رائٹر بڑے بڑے ان سے ملاقاتیں کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ آپ جہنم میں آ کر یہاں پر کیسا فیل کر رہے ہیں، ابو جہلوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، فرعونوں سے ملاقات، بڑی پڑھنے والی چیز ہے، لیکن وہ آپ اس سے پہلے قرآن پڑھیں نا، پڑھنے کے بجائے کہیں جا کے ادھر کی طرف بھاگ جائیں، جو بندہ ادھر سے دوسری بات سن کے قرآن کی طرف آنے کے بجائے میری وہ سیکنڈ اور ثانوی حیثیت کی چیز سنتا ہے، وہ شیطان ہے، پکا شیطان ہے، نفس کے ٹیٹے چڑھ گیا، وہ نفس نے اس کو یہی بیٹھے پڑا کہ وہ شاعری پڑھنی جا کے علامہ اقبال نیٹ شو کر کے وہ نکال کے پڑھنی، ادھر سے قرآن کی طرف نہیں نکلا، جس کو پڑھ کے اقبال مراج کی طرف نکلا، ادھر نہیں گیا۔ یہ ہے شیطانی ذہن، یہ نافرمانی ذہن، یہ وہ چیزیں جو امت کو برباد کرنے کے لیے جاتی ہیں، یہ مرشد حقیقی پکڑ لیتا ہے، گردن سے آگے نہیں جانے۔ تو وہاں وہ پھر ابو جہل کے پاس کیا، اس نے ابو جہل نے کہا از روح محمد علما، کہتا جب یہ آیا قرآن مجید سامنے ہوا کیا، اب جب جتنے لوگوں نے مخالفت کی نا آج تک، وہ بھائی جان بندے سارے شہوتوں کے غلام تھے، شہوتوں کا غلام دنیا میں کسی شے کی نہیں سنتا، میں کہتا ہوں نہ قرآن نہ حدیث، اللہ کے نبی کا فرمان رسول اللہ سے بے داغ اور اللہ کے کلام سے بے داغ کوئی دنیا کے اندر نہ کلام ہے نہ ایسا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والا، دونوں چیزیں، اور وہ ہو گیا، قرآن نے للکارا شہوتیں بند کر دو، شہوتیں بند کر دو، جو تم نے تمہاری طاغی شہوتوں نے زمین کے اندر ظاہر الفساد فی البر والبحر مچا رکھا ہے، یہ بند کر دو، عورتوں والے عورتوں کے شدائی چھوڑ دیں، دولتوں والے دولتوں کو چھوڑ دیں، اقتدار والے اقتداروں کو چھوڑ دیں، سارے لوگ جہاں جہاں کھڑے ہیں خدا یہ حکم دیتا ہے ان سب کو کہ خلق میں نے کیا اور تمہارا خالق ہوتے اور مالک ہوتے ہوئے میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں، جو جہاں ہیں وہیں پر سرنڈر کر جائیں، ہینڈ اپ، کوئی بندہ اپنی آگے سے چونچرا نہیں کرے گا، جہاں ہیں چھوڑ دیں، ذہانتیں چھوڑ دیں،
عورتوں کے پجاری عورتیں چھوڑ دیں، دولتوں کے پجاری دولتیں چھوڑ دیں، اقتدار کے اقتدار چھوڑ جائیں، لوگ لذتوں کی عادیاں لذتیں چھوڑ جائیں، کھانے چھوڑ دو اپنے پینے حرام کے اور اپنی پسند کی چیزیں ساری چھوڑ دو، یہ ترک کرو یہ ساری چیز کا سرنڈر۔ حکم آ گیا، نبی نے آ کر کہا کہ خدا کا حکم ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ دو، اور جہاں جہاں جو ہے جس حالت میں ہے ایز اٹ از وہیں پہ کھڑا ہو جائے اور خدا کے سامنے جھک جائے۔ بھائی جان پھر یہ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تبت، اس نے کہا تو نے، اس لیے ہمیں نبی کے گھر سے آواز آ گئی، یہ بولا، پیچھے سارے ہی بول پڑے۔ یاد رکھے جو پہلے بولتا ہے یہی مجرم ہوتا ہے، سب کو یہی بلاتا ہے، یہ بولا تو سارے پیچھے بول پڑے۔ ہاں آپ کسی کو دین سے، یہاں لڑکے تھے دین سے بد دل کرتے ہیں لوگوں کو، ہاں تو یہ بولا تو پیچھے سارے بول پڑے۔ ابو جہل کو لگا چدراہٹ جا رہی ہے، ابو سفیان کو اور امیہ کو لگا کہ دولت جا رہی ہے۔ حسین عورتوں کو جب کہا کہ زنا چھوڑنے پڑ جائیں گے، وہ ان کی 9 10 داشتائیں انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اس کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔ ہاں لوگ جا کے قرعہ ڈال کے ایک طائف کو لے کر آتے تھے اور اس کے اندر اپنے نسب کو دیکھ کے اس کے اندر جا کے اکٹھے ہو کے زنا کرتے تھے۔ فرمایا چھوڑ دیں یہ جتنے عاشقیاں مشوقیاں کرتے پھرتے ہیں، شاعریاں پڑھنے والے شاعریاں ترک کر دیں، اور شرابیں پینے والے شرابیں چھوڑ دیں، اور مردے کھانے والے مردے چھوڑ دیں، حق مارنے والے حق چھوڑ دیں، ڈاکے والے اپنی جگہ پہ رک جائیں۔ قاتلین کو خدا حکم دیتا تلواریں رکھ دو ورنہ دھر لیے جاؤ گے قیامت کے روز، اور ہم تم سے لڑیں گے یہاں پر۔ او بھائی جان جب یہ باتیں ہوئی، شہوتیں سامنے تھیں، اللہ نے سرنڈر کرنے کا حکم دے کے ہینڈز اپ کرا لی، کہنے کا کہہ دیا نبی نے۔ بھائی جان پھر اب چھوٹتی کب ہے؟ یہ کافر منہ کو لگی ہوئی، غالب نے اس کے بارے میں صحیح بتایا کہ جو آدمی جس شہوت سے اس کے منہ کو لگی ہی نہیں چھوٹتی، جو مرضی کر لے، وہ شراب کو آب زمزم بنا کے چھوڑے گا، آپ گنگ رہ جائیں گے۔ اس کے دلائل سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ شراب کو آب زمزم بنا کے رکھ دیا اس آدمی نے۔ آ گیا بھائی جان ابو جہل، کٹ ہو گیا، نبی علیہ السلام کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ وہ ڈراتا ہے نبی نذیر، انہوں نے کہا نہیں ڈریں گے، اللہ نے کہا چھوڑو نبی، اب بشیر بن کر ان کے سامنے گفتگو کر، چلو تم دنیا کی شہوتوں کو چھوڑتے ہو، میں تمہیں شہوتوں کا ایک جہان دیتا ہوں، یہ تو محدود ہے، میں لامحدود دیتا ہوں، یہ ان کے مقابلے کے اندر بے لذت ہے اور گندی اور نجس ہے، میں تمہیں پاک شہوتیں دیتا ہوں، میں تمہیں طیب شہوتیں دیتا ہوں، میں تمہیں حلال دیتا ہوں، شفاف دیتا ہوں، خوبصورت دیتا ہوں، مزین دیتا ہوں، زینت والی دیتا ہوں، خوشبو والی دیتا ہوں، پرفیومڈ ہوں گی شہوتیں، ماحول دوں گا ان شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے، طاقت اور جوانیاں دوں گا جن کے لیے کشتے گھوٹ گھوٹ تم کھاتے ہو، ہاں سب کچھ تم کو دے دوں گا۔ اللہ کے نبی کہ ابشروا، نبی ان کو سنا اور بشارت دے جنت کی، اور یہ کہے خدا بندہ ہم کو ایسی شہوتیں عطا فرما، میں دوں گا جنت، شہوتیں کو پورا کرنے کا نام۔ فرمایا نہ بندے ڈرے، نہ بندوں نے خوشخبری قبول کی، نہ پیار سے مانے، نہ کسی تلوار سے۔ ہو گئے بندے بھائی اللہ کے خلاف، لے آئے پھر بدر میں اپنے نبی کے مقابلے کے اندر۔ ابو سفیان نے بڑا کہا رمضان کو ہوا 17 رمضان، شہوتوں کے طور کی بات ہے، آپ کہتے جنگ جیتی، اور حماقت میں رہنے والوں۔ ابو سفیان تو اپنا قافلہ بچا کے لے گیا تھا دوسری طرف سے، ساحل سمندر کی طرف سے، جو لٹنے کا اس کو ڈر تھا مسلمانوں سے، اور اس قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل وہاں سے نکلا تھا کہ ہمارا سامان کیوں مسلمان لوٹیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم نے روکنا ہے، یہی سامان لے جا کے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پہ چڑھائیاں کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے بندوں کو، ان کی مالی کمر توڑنی۔ بھائی جان وہ رات ہی دوسری طرف سے لے گیا اور جا کے بتا بھی دیا کہ ہم بچ کے آگے آپ آ جائیں۔ ابو جہل نے کہا آئے تو ہے ہی، قصہ نہ تمام کر دیں جاتے وقت ان مسلمانوں کا۔ اس نے، یہ ابو جہل ہیں آپ سارے اور میں ابو جہل ہوں، اندر کے ابو جہل کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جو بندہ اپنے دور کے اندر کے ابو جہل کو پہچان گیا اور اس ابو جہل کو کہہ گیا کہ ایمان لا، خدا کے کلام پر ایمان لے کر آ، وہ آدمی کامیاب ہے۔ یاد رکھیں یہ رمضان شریف میں جس بندے نے اپنی ابو جہل کو نکال کے، ابو جہل کا پرانا نام وہ ابو الحکم ہے، حکمت والا، او ابو الحکم بن۔ ابو جہل سے لے کر ابو الحکم تک کا سفر کرنا پڑے گا آپ کو اس رمضان شریف میں اگر آپ نے قرآن مجید سیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ آ گیا، اور اتنا اپنے اندر اپنے موقف سن لیں، میرا موقف بڑا ویلڈ ہے، میرے موقف میں بڑی جان ہے، میرے موقف کے اندر شرعی دلیلیں ہیں، ہٹ جا۔ ابو جہل نے یہی باتیں جاتے وقت خانہ کعبے کا کنڈا پکڑ کے بدر جانے سے پہلے رات کو اللہ کا گلاب پکڑ لیا دروازہ، اور اس کے دستے کو العروۃ الوثقی، آپ کو پتا ہے
کنڈے کا نام ہے مضبوط کنڈا، اللہ کا بھی ایک عروۃ الوثقیٰ، وہ آسمان پر کہتے ہیں دو بندے جو اللہ کے لیے دین کے لیے پیار کرتے ہیں نا، دونوں نے اللہ کے عرش کے کنڈے کو ہاتھ پکڑ لیا، عرش کے سائے تلے قیامت کے دن ہوں گے یہ دونوں۔ فرمایا العروۃ الوثقیٰ، اس نے دنیا میں اللہ کے کعبے کو غلاف پکڑا، نے کہا کر دے کل سویرے فیصلہ، ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو جیت دے دے اور جو باطل پر اس کی گردنیں بوٹیاں اڑا دے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ اپنے حق کے اندر بد دعا کر لیتے ہیں آپ لوگ، کارو کاشی دعا پھر دیکھ لیں جڑا حق وہ چھٹ دوئے، دیکھ تو صحیح کس نفس کے ہتھے چڑھ گیا تو، ہاں جی میں نہیں مانتا، میں رلتا دیکھ رہا ہوں اپنے ساتھیوں یاروں دوستوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے دائیں بائیں رلتا دیکھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اتنی زبانیں تیز ہیں کہ میں توبہ کر جاتا ہوں، کئی دفعہ کہتا ہوں چپ کر جا، اور تیش میں خود ہی نہیں ملتا کسی سے جا کر کے کہ میرے ہوتے ہوئے کچھ اس نے کر دینا ہے، خدا کر دے میرا اسے دل دور ہو جائے، میں تو دعا کرنے جو کبھی نہیں رہ جاؤں گا اس کے لیے۔ ہٹ جا کاشی، پیچھے ہٹ جا۔ اللہ کے بندے سنبھالے جو میری آواز سنتے دور دور تک، جو کیمروں کے ذریعے سنتے، اپنی سماعتوں کو کہ کھولے کان، آنکھیں کھولے، لوٹے آپ ابو جہل ہو چکے ہیں۔ اس قدر اپنے موقف کے اندر اپنی باتوں دنیا داری کے متعلق آپ اس قدر مضبوط ہو گئے۔ اللہ کے بندے یہ قیامت ہے زمین پر آ گئی ہے، بندے اب مان نہیں رہے، دلیلیں دیتے دلیلیں نہیں سنتے شہوتوں کے مقابلے کے اندر۔ پھر بھائی جان ہو گیا فیصلہ پھر اس کا جو وہاں پر ہونا تھا، گھسیٹ کے لاش کتے کی طرح گھسیٹ کے آج بدر کا کنواں گواہیاں دیتا ہے، اور اس کے اندر سے آج وہ رسول اللہ کی آواز دوبارہ گونج کے ابو جہل میں تمہیں نہ کہتا تھا، آج مرنے کے بعد ثابت ہوا۔ نبی کی ذرا ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں، قلب میں حضور کے چل کیا رہا تھا۔ آپ نے کبھی اپنے نبی کو اس قدر مضبوط جذبات کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہیں نہیں سنا ہوگا۔ بدر والے نے جسے بندے پھینکے نا، اس دن نبی علیہ السلام نے اور باتیں ہیں، احد والے دن جو رسول اللہ نے بات کی ہے کہ کہو اللہ ہمارا، وہ اور بات ہوئی ہے، خندق میں اور ہوئی ہے، مکے مدینے میں روٹیاں توڑتے پھرتے ہیں جی، ہم نے عبد المالک کو سن کر ولاگ سن کر جو عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں اپنے مکے مدینے کی ہسٹری کو، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں وہاں کہاں کیا ایک جگہ پر کیا ہوا۔ بندے وہاں سے کیوں بے ایمان ہو کر آتے ہیں؟ دل سے شہوتیں پوری اور اندر سے اوپر سے جی سار ہلاک ختم ہو جاتا ہے۔ اور بھیا کوئی تو جگہ چھوڑ دے، شیطان نے اسی جگہ جا کے حملہ کیا کہ یہی نور بھرنا تھا، اسی کو بمب مار کے اڑا دو، یہاں شہوتوں کا عروج کر دو، عورتیں مرد سارے پھر رہے، تباہی ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا پتا کدھر کو روئیں گے؟ قسم کھا لی اور حرف لے لیا کہ صرف عمرہ ایک دن کے لیے، مدینہ شریف ایک کے لیے، بس تھوڑی دیر رکے، ادھر سے احرام باندھا میں، باقی جدے میں 4 دن گزار کے آ جائیں گے، ادھر نہیں گزارنا۔ دیکھ لیا بھائی، جو مکہ مدینے کے اندر ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، اور وہ بھی اس طرح ہی کر کے آنا ہے کہ بس بالکل اکیلا ہی جائے اور جا کے چکر لگا کے اللہ کے گھر میں آ جا کے خدایا میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، یہ آنا مکہ مدینے بھائی جان نا وہاں نہ رہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہنڈا ہزار نہیں، ارب نہیں، خرب نہیں، لام محدود وزنی ہے کہ عمرہ کرے اور یہاں سے نکل جائے۔ یہ مولانا نے مجھے سنایا تھا، حج کرے اور نکل جائے، ادھر مکہ مدینے جا کے گمراہ ہو جاتا ہے آدمی، وہاں فتنوں سے پہ فتنے چڑھے ہیں، ایک نہیں۔ اللہ کے نبی نے اہل مدینہ کہا میں دیکھ رہا ہوں مدینے میں فتنوں پہ فتنوں کی بارش۔ اللہ کے نبی کو نظر آ گئی، آپ کو کوئی نظر نہیں آتی، آپ کو نور برسات نظر آتی ہے جی، آپ کو نور برسات، وہاں کی لائٹوں کی وجہ سے نور برسات نظر آتا۔ فرمائیے قرآن کو دیکھ کر کے وہ مخالفت میں بھائی جان اترا ہے، آپ ابو جہل بن گئے۔ یہ ساری دنیا قرآن کی بھائی جان ایک ہی وجہ سے مخالفت ہے، یہ سارے آج بھی جتنے قرآن کے دشمن ہیں، کبھی وہ قرآن کی غلطیاں نکالتے ہیں، کبھی وہ کہتے اس کا گرامر ٹھیک نہیں، کبھی کہتے محمد کو باہر جانے کے لیے موقع نہیں مل سکا اس لیے اسے غلط تاریخ اس کے اندر لکھ دی۔ او بھائی اس قدر پڑھے لکھے طریقے سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے بڑے بڑے اورینٹیلسٹ ان کی کتاب میں باقاعدہ ہمارے علماء نے چھان کے کتابیں لکھی، ان مسلمانوں میں شبہ پڑ جائیں، یہ ابو بکر کے دور میں بنی، شیعہ آ گئے یہ وہ قرآن نہیں ہے، سنی آ گئے 7 حرفوں پر مبنی ہے، مستشرقین آ گئے اس کے اندر عربی ٹھیک نہیں لکھی، کوئی کہتا ہے تدوین قرآن۔ او یا اللہ، یہ ابو بکر صدیق، عمر میری سر کے تاج، علی مرتضیٰ سر کا تاج، عثمان غنی میرے سر کا تاج، اور مجھے یہ بتا کہ جب نبی نے پورا قرآن مجید ہی لکھ کر دی ہمیں دے کے جانا، نبی کو اور 2 سال دے دیتا، 950 سال نوح کو دے دی، ہمارے نبی بھی 2-3 سالوں کے اندر مرتب کر کے ہمیں دے جاتے۔ یہ بندے کے ذہن میں نہیں آتا، اس کا دماغ نہیں بندے کا کام کرتا۔ بھی ایک کتاب دی،
اس کی ہسٹری کے بارے میں مسلمانوں کو اختلاف پڑ گیا. ان کے بچے جو ہیں ان کو کہا کہ ان کو بے دل کر دو, متذبذب کر دو, کشمکش میں ڈال دو, کتابیں لکھے, وہ لکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے فلانے نے لکھی, سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. میں نے جس وقت بھائی جان میں آپ کو سیدھی میں اچن چیت مرشد حقانی تے روزے کھولے راز حقانی, مولانا غلام رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نور سے کیا, میں کہتا ہوں جتنے انوار خدایا تیری بارگاہ کے اندر, مجھے سب سے مولوی صاحب کی قبر بھر دے اس استاد مرشد کی قبر. اس کے احسانوں کے بوجھ تلے میں دبا دبا جاتا ہوں, میں کتنی اس کے پیچھے مدرسے بنا جاؤں, میں ساری راتیں اپنی زندگی کی اب اس کے لیے دعائیں کروں تو دعائیں ختم نہ ہونے کی بات. اس لیے اس کے بوجھ نے مجھے, اس کے احسان نے مجھے یہ سارے کام کرنے پہ مجبور کر دیا کہ ایسا بندہ, اس سے مجھے سامنے کہا سن لا کاشف یہ خدا دا کلام ہی, یہ جو بندا نا یہی حقیقت سچ ہے, جو یہ خلاف گل کردا نا وہ جھوٹ ہی. اگر قرآن ہی اتنا سڑا ہو گیا, آگے پیچھے ہو گیا, شیطان نے وہ یہ نہ جو ٹکراؤ گا نہ اہل سنت نہ شیعہ, کچھ بھی نہیں ہے وہ, نہ اہل سنت نہ وہ شیعہ, وہ کچھ بھی, نہ وہ مسلمان ہی ہے, وہ کچھ بھی نہیں, وہ کافر ہے. اس کے کئی رنگ ہیں, وہ اپنے کفر کو ایمان کے ذریعے سورہ منافقین کے شروع میں آتا نہیں کہ نبی تیرے پاس آئیں گے اور آ کر تجھ کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, اللہ گواہ ہے تو میرا ہی رسول ہے, پر ان کے قول سے جو یہ مراد لیتے یہ 2 نمبر بندے ہیں. یہ تیرے قول کو رسول کہہ کے اس کے بعد پھر جو بے ایمانیاں کرتے ہیں, خدا کا کلام کہنے کے بعد آپ اس کے اندر 2 نمبری داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے زیادہ اس بارے میں پریشان نہ ہو. غامدی کی بحث آ گئی, فلانے کی بحث آ گئی, آپ بحثوں میں پڑے ہوئے, اور پرکھ لیں, نسخہ کھا کے دیکھ لو. کوئی کہتا ہے یہ نسخے کے اندر یہ اجزاء پورے نہیں, شفا نہ ہو تو میرے آپ نام بدل دیں. شفاء للناس خطبہ دیا مولانا جب میں نے پہلی دفعہ قرآن مجید کا کورس کرایا 20 سال پہلے, تو مولانا صاحب کو جب میں نے ممبر پہ بٹھا کے کہا آج تک سیمے اسناد ہے, ایسا خطبہ دے دیں اس کے بارے میں کہ مجھے بھی یاد رہ جائے کہ میرے استاد جی نے, ریکارڈ نہیں ہو سکا. اس وقت انہوں نے قرآن مجید کی شفاء للناس پر گفتگو کی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد. میں کہتا ہوں دل میں اترتی چلی گئی, آج تک نہیں وہ بھولی, اور آپ کو وہی سناتا رہتا ہوں بار بار. میں اس کے بعد کچھ چیزیں ان ریکارڈڈ ہیں, میں مجھے میرے ذہن میں ریکارڈڈ ہیں, میں اور آپ کو سناتا رہتا ہوں. ریکارڈ کرنے والوں کی بھی بڑی مہربانی, پر ادھر بھی تو کوئی بندہ تھا نا جو ریکارڈ کر رہا تھا. اللہ کا شکر ہے, مانتے ہیں آپ تک پہنچانے میں ابھی تک اللہ کامیابی دے رہا ہے, اور کامیاب کرتا رہے مجھے خدا تعالیٰ, ایک دن بھی لغزش نہ آئے میرے پاؤں میں. او بھائی جان ان کا یہ قرآن شفا ہے, پی کے نسخہ دے کاشف پیاس نہ بجھے تو شربت نہیں, زہر ہے, پہلے ہی ہلاک ہو رہا ہے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر یہ شربت نہ نکلا, زہر نکلا, تو ہلاک تو پہلے بھی ہو ہی رہا ہے اس کے بغیر. میں کہتا ہوں بندے کو کہتا ہوں پی لے, ایک میرے پاس ہی مخالفت میں آ کر بندہ کہتا کہ نہ پینی, بندہ وہ مر رہا ہے, اب مر تو وہ پہلے ہی رہا ہے, تو اس میں دنائی کی بات ہے کیا؟ یہی کہ پی لے کیونکہ پہلے ہی مر رہا ہے, چانس وہ تو پہلے اویل ہو رہا ہے, یہ چانس اویل کرنے کا تھا, نہ کہ وہ نہ پینے والا چانس اویل کرنے کا. دنائی اس چیز کے اندر ہے. ان کا انسان اس قرآن مجید پر آ جائیں, ہاں جی, وہ بندے بن جائیں گے. بندے آتے کوئی نہیں, آزماتے کوئی نہیں, اور ساری زندگی اس کے پیچھے میں. تو قرآن مجید ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے جو اندر کی چوریاں بتاتی. آپ پڑھنے لگ جائیں گے, تھوڑی مدت کے بعد آپ بیزار ہو جائیں گے. ابھی پہلا سپارہ چلا نہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, نیچے چوتھی 5ویں 10ویں لائن پہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. آپ ہی قرآن مجید نے بتا دیا, قرآن مجید نے آپ ہی کہہ دیا, کہا میں خدا کی کتاب, وہ کتاب جس کو پڑھ کر لوگ عرش پر چلے جائیں گے, عرش کے سائے تلے حشر کے دن پناہ پائیں گے, جنتوں کے اندر ہوں گے, خدا کی رحمتوں کے اندر ہوں گے, اور لذیذ حلال طیب پاک شہوتوں کے امین ہو جائیں گے, حقدار اور وارث ہو جائیں گے, والی ہو جائیں گے, حکومتیں کریں گے, ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے والا نہیں ہوگا سوا خدا کی ذات کے. اور ایک ایک نہیں, پتہ نہیں کروڑوں سیارے ایک ایک آدمی کی قسمت میں ہوں گے. جیسے جیسے مرتبے پاتا جائے گا اتنے ہزار زمینیں اللہ اس کو دیتا جائے گا, اتنے ہزار زمینیں. فرمایا ایک جنت کی بات کیا کرتے ہو, ہزاروں کروڑوں, بندہ بندے پہ بندہ اپنے نیکیاں کر ہی جاتا ہے, ادھر زمین لے ہی جاتا ہے. فرمایا لے ہی جا, دوڑا کوڑا, جیسے انگریز دور میں دوڑاتے تھے غداروں کو وہ دیتے تھے. فرمایا یہاں وفادار گھوڑے دوڑائے, وفادار گھوڑے دوڑائے, جہاں تک کہ عمر کے آخری لمحے تک وفادار رہیں, جب تک غرغرہ نہ ہو. ہم ان کو وہ جگیر دیں گے جس جگیر کے مقابلے کی جگیر کو, ارض السماوات والارض. فرمایا ناپ, اور آسمانوں تک جا کے پھیتا لے کے لے لے, اور زمین کے پاتال تک چلا جا, ناپ تو صحیح.
اور ابھی کوئی پیمانہ ہی نہیں آیا کہ آپ آسمان کو ٹچ کر سکے, اس چھت کو ٹچ ہی کو. فرمایا تو جا کے ماپ لے, بندے کی ماپ سے باہر اللہ کہتا ہے میں جنت دے رہا ہوں, تو بندہ اس کے اوپر سودا کوئی نہیں کرتا, بندہ اس کے اوپر سودا کوئی نہیں کرتا. یہ ہے وہ اندر کا ابو جہل, وہ کہتا ہے کہ کان بند کر لے, ہدایت ہونے لگی, بیزار ہو جا قرآن پڑھ پڑھ کے تیرا دماغ, راتوں کو شبینے سن, شبینے سننے کے بعد بس یہی کافی ہے. تراویح پڑھ جو مولوی کو بھی نہیں پتا چلتی تجھ کو, جس تراویح کے بعد ہر روز جھگڑا ہوتا کہ یہ پڑھنا تھا وہ پڑھنا, یہ تراویح ہے. ہاں جی, وہ کوئی کہتا ہے دن کو پڑھ, کوئی کہتا ہے راتوں کو پڑھ. یا لڑکا آتا ہے کہتا ہے ساجی اگر حفظ بھول گیا تو کون سی بات ہے بندے کو قرات بندہ نہیں, کہ آپ ہی تو کہتے تھے تدبر, انا للہ میری بات کا غلط مطلب لیا. اور بھائی جان میں کہتا ہوں میری بات کو اپنے حق میں اس طرح استعمال کرنے سے جان نہیں چھوٹنی. اپنے آپ کو دیکھ کر بلی اگر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, بلی کو دیکھ کر تباہی ہو جانی ہے. فرمایا نا 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 نا, کسی صورت نہیں. سب سے پہلی چیز خدا کی کتاب کی طرف کی رغبت, شوق, ولولہ ہے اندر اٹھ گیا جس آدمی کے, مجھ سے ابھی لکھا رہے میں نہ حشر کے دن میں اپنے نیچے بیٹھ جاؤں گا, گردن اتروا دے میری, نہ جنت اللہ تعالیٰ اس کو دے مجھے قیامت کے دن پکڑ لے, بلا لے خدا کی بارگاہ میں, نہ ہوئی تو میرے دار کی جنت لے لے وہ اگر مجھے خدا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یار حد ہو گئی, کس طرح یقین دلا دوں آپ کو جو ابھی خود جنت کا حقدار نہیں ہے, وہ آپ کو کہہ رہا کہ میں کس طرح آپ کو یقین دلا دوں. فرمایا اللہ کی کتاب حب ہو گئی نا, میرا خطبہ سننے کے بعد میں کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم کاشف علی کامیاب ہو گیا. اگر آپ میں سے کسی کے دل کے اندر میں قرآن کا حب ڈال گیا, حب اس لیے نہیں ڈال گیا کہ یہ آپ کا نسلی حب نہیں, اصلی حب. اتنی میں نے معشوقوں کی تعریف کی, عورت کی اتنی تعریف کی کہ عورت ہے ایسی 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 ایسی, جب میں اس کو بیان کروں تو ہر مرد کا دل کرے گا میں سے عورت کو چھین لوں. کسی لڑکی کے لیے ایسا رشتہ بیان کیا جائے کہ وہ ہینڈسم, خوبصورت, یہ اس کے پاس مال دولت جوانی, وہ لڑکی رغبت کرے گی اس کی طرف. اگر اس طرح کی رغبت آپ کی ہو گئی تو ایک کیا یہ 4 نہیں 10 گھنٹے بھی بیان کرتا جاؤں, حشر تک جاؤں گا میں یوں ہی بے دھڑک کہ مجھ کو میرے نبی کا در مل گیا. میں بے دھڑک خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا کہ تیرے بندوں کو میں نے قرآن سنانے پر آمادہ کر لیا تھا. اللہ کے بندے پہلے حب پیدا ہوتی, حب. کاشی نے بیان کیا ہے آخر کیا ہے وہ چیخ رہا ہے, آخر کیا ہے مولوی ساک, آخر کیا ہے مودودی جیسا ذہن, آخر کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا ہمیں تم کوڑے مار دو ہم قرآن کا ترجمہ کر کے رہیں گے, آخر کیا ہے جس کے لیے محمد رسول اللہ کے نواسوں نے جانے دے دیا, آخر کیا ہے جو رسول اللہ خود کا خدا کی راہوں میں اس دین کو پہنچانے میں قتل ہو جاؤں زندہ ہوں, پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہوں, پھر 3 دفعہ نبی نے کہا. آخر کیا ہے جس کو لے کر کے وہ کچھ تو ہے, کوئی تو چیز ہے. اتنے لوگ جس حسینہ کے لیے سور میں نکل کر جانے دیں, ہوگی کیا وہ چیز, ہوگی وہ کیا چیز. ہاں فرمایا شہوتوں کو جب توڑتی ہے نا یہ خدا کی کتاب تو آپ بھڑک جاتے ہیں بھائی جان. پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ پھر چور رسے اس کے کہ جس سے یہ سمجھ مجھے نہ آئے, مجھے سمجھ نہ آئے, آپ اس بندے کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں جو آپ کو سمجھائے. یہ بندے کی توڑ ہے. شہوت میں ملوث آدمی کو جو بندہ سمجھاتا ہے بندہ اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیتا ہے, اسے قطع تلقی کر لیتا ہے, اس سے رغبت دور کر لیتا ہے. پھر اس کا نفس اس کے اندر عیب سمجھانا شروع کر, اس کو دیکھ کر مڑ آ جاتا ہے. فون ہزاروں طریقے ہوتے ہیں اس کے, اس سے جان چھڑانے کے. آپ کسی دنیا کے بندے کے پاس چلے جائیں, کسی شہوت میں وہ مبتلا ہے, کسی لڑکی سے لڑکا چھڑانا ہو, لڑکے سے لڑکی چھڑانی ہو, کسی کو دولت کی لت آپ نے چھڑانی ہو, کسی کو تکبر آپ نے جا کے یار تکبر نہیں اس کے لیے تم یہ کرو, وہ آپ کو تکبر نہیں چھوڑے گا. بندے کے اندر وہ شہوت اس کو کہہ کے چھوڑتی کہ اس کے پاس نہ جاؤ, یہ تمہیں اس طرح کرے گا, یہ تمہیں اس طرح کرے. آپ یہ دیکھیں کئی لوگوں کے مجھ سے اختلافات اس وجہ سے کہ ان کو جب میں چوٹے لگاتا ہوں نا وہ شہوتوں میں مبتلا ہیں, اپنی سیاستوں کے شہوتوں کے اندر ہیں, کوئی تعصبات کی شہوت, کو فرقہ واریت. ایک آدمی یہاں آتا تھا وہ کہتا 24 گھنٹے سارا سال میں بس اہل بیت کے بیان کرتا جاؤں. ایک دن میں نے ایک چھوٹی سی بات کی, اس بات پہ واپس ایک یہاں آیا مولانا کا کام کرنے کے لیے, پاؤں میرے چومتا تھا, HSN کا پڑا ہوا. ایک میں نے بس مسئلہ پوچھا اور ٹیسٹ کے طور پر پوچھا, اپنی رائے نہیں میں نے دی, میں نے پوچھا یہ ایسے, بس پھر غائب. پتہ ہے دین کے لیے اپنے نظریات چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس لیے اس کی مخالفت کرتا ہی وہ ہے جس کی شہوتوں کے اوپر, اس کو پڑھنے کی طرف رغبت نہیں کرتا, جس کو شہوتیں چھوڑنی پڑتی. وہ نہیں آتا بھائی جان اس طرف, وہ نہیں آتا. یہ میرے پاس 10-15 لڑکوں نے اپنے فارم جمع کرایا کہ ہم آئیں گے تو پڑھنے کے لیے. اللہ جانے کتنا اللہ ان کو استقامت دے, میں کیوں ان کو کہوں کہ پتہ نہیں کتنا میں استقامت. آج ہو گئے
اللہ ان کو استقامت دے قرآن مجید سننے کے لیے. پر کسی نے یہ نہیں مجھے کہا کہ یار آپ ہمیں قرآن مجید سنانے کے لیے ہمارے لیے دروازہ کیوں بند کرتے ہو, ہمارے لیے بھی دروازہ کھول دو. اندر حب نہیں نا, اگر ایک ضد میں نے کسی انسٹرکشن تو ریکویسٹ بھی نہیں, اندر نہ ہے, ہم نہیں آئیں گے. مجھے پتا ہے, میں چیک کرتا رہتا ہوں کہ اندر طلب نہیں اللہ کی. اور میرے بھائی جان, میں آپ کو بات, میری جتنی آپ مرضی تذلیل کر لیں, توہین کر لیں, مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں. اللہ کی کتاب کو ہوتے ہوئے میں جو میرے نبی کی کتاب تھی, اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی, وہ آپ کے پیچھے لے کے نہیں ہم پھر سکتے. وہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے بڑی وہ جیسے رب شہنشاہ ہے نا, اس کا کلام بھی دنیا کے اوپر شہنشاہی ہے. بس نبی کا کلام بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کا اپنا کلام بادشاہی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کسی کی بات سے کیا, میں خود جو ماں بدولت بیان کر دے وہی سب پر حکمرانی کو ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. بجلیاں کڑکا دی, خرا دکا موسیٰ پہ بجلی, اللہ نے کہا ہٹتے گئی, لیس طور کے اوپر بجلیاں چل پڑی. اللہ نے کہا یہ کیا کرتے پھرتے, زمینیں پلٹ دی جس نے ہمارے فرمان کو نہیں مانا. میں کہتا ہوں ہود لوط کی قومیں, سمود قومیں, فرعون کو غرق, نوح کی قوم برباد, اس کا پتر برباد. نہ رشتے خدا نے دیکھے, نہ نبیوں کے باپ دیکھے, نہ اس کے بیٹے دیکھے, نہ بیویاں دیکھی, نہ چاچے دیکھے, نہ تائے دیکھے. ایک نبی نے اتنا سا کہا میرا پتر, فرمایا چپ, ہمارے فرمان کی مخالفت میں کھڑے ہونے والا تیرا پتر نہیں ہو سکتا. اگر تجھے پتر اتنا پیارا ہے, دوبارہ ریکویسٹ کی نا, میرا پتر جاہلوں میں سے کر دوں گا نبی. منصب نبوت سے ہٹا کے کہاں پہ کر, کیسی سخت باتیں کی, کیسی. اور دین پہنچانے میں ذرا کمی کی, اللہ کے کلام کو پہنچانے میں بیزاری کا اظہار کیا اور تکلیف محسوس کی, اور کہا کہ کیا ان کو دن رات قرآن سناتے جائیں, اور نکل گیا. ہم نے کہہ دیا پھر اس کو کہ مچھلی کے پیٹ میں بند کر دو اس کو. جہاں ہم نے تمہیں کھڑا کیا تھا کہ یہاں ہمارا قرآن سناؤ, ہمارا کلام سناؤ, تمہاری یہ جرأت کہ تم ہمارے دیے گئے محاذ سے ہماری اجازت کے بغیر لوٹ کیسے آئے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ, حشر کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں بند رکھا جائے گا تم کو. او مائی گاڈ, بندے کو یہ صرف ابھی وہ سنا کے تھک گیا تھا, بشر تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ امت ہے جو آج قرآن نہ سیکھتی نہ پڑھتی ہے. یہ مچھلی کے پیٹ میں بند نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ وہ جی امت کے زوال کے سبب, جس کا پر تو ٹیکنالوجی نہیں ہے. سعودی عرب میں ٹیکنالوجی نہیں, عرب امارات کی یاشی جیسی یاشی انگریز نہیں کر سکتا. ٹیکنالوجی نہیں, آپ کے پاس بم نہیں. ہاں, کس فریب میں ہے, ہمیں فریب نہ دیں, ہمارا فریب نہیں ہو سکتا. فرمایا اس کی قرآن کی یہ حالت ہے تو اس لیے اس کی مخالفت. اس لیے پہلی مخالفت ہوپ بھی نہ کرو, پوچھی جاؤ کون سی کتاب پڑھوں, دینیات پڑھ لو, فلانی پڑھ لو, اللہ کی کتاب پڑھ لے, اس کے بعد ایک معیار اسٹینڈرڈ قائم ہو جائے گا, جو پڑھے گا پتہ چلتا جائے گا مودودی نے یہاں غلط لکھا, فلانے نے یہاں غلط لکھا, پتہ چلتا جائے گا دیوبندیوں نے یہ غلط کہا, قرآن کی کہا. لیکن اس راہ پر سنبھل کر چلنا, پڑھ پڑھا کے اپنے آپ پہ نہیں, برسوں تحقیق مانگتی, تدبر مانگتی ہے. یہ نہیں پڑھ کے آ گیا, چلو جی بحث شروع, اور لڑکی کو نکال کے لایا, طلاق دی, طلاق دینے کے بعد پھر نکال لی, پھر اس کے بعد میرے پاس آیا, یہاں کہتا یہ مسئلہ, میں نے کہا یہ جائز نہیں, کوئی بات بتائی مجھے. کہتا سورہ طلاق, سورہ بقرہ پڑھو, طلاق دے مسائل لکھے, پڑھ لی, جوتا اٹھا لیا. پھر میں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ جب شہوتیں پوری کرنی, قرآن کھل گیا, شرع شریف آگے آ گئی ہے جی, سارا کچھ آ گیا. پھر اچھا جی, اب یہ اس کو حلال کیسے کرنا ہے, سور کو بسم اللہ پڑھ لو, مرے ہوئے مرغے کو حلال کیسے کرنا ہے, بسم اللہ پڑھ لو, مجھ سے لے لیں آپ, بتائیں کون بندہ کہتا ہے کسی کے اوپر ذبح کرنے سے اس طرح سے بسم اللہ پڑھنے سے ہوتا ہے. لمبی بحث ڈالیں گے, کہیں گے چھوڑے جتنی دیر تک آپ نے بحث کرنی میں نے پکا کے کھا جانا ہے. اللہ کے بندے جب شہوتوں کا زور ہو جائے تو پہلے پڑھو نا, کوئی پڑھ کر سنائے تو سنو نا, سن لو تو طویلوں کا جال بچھا دو, طویلیں نہ چلے تو مخالفت کرنے پر اترو سنانے والے کی, پھر بھی نہ چلے تو تلوار لے کر میدان میں آ جاؤ, پھر دیکھیں گے اس کا حشر کریں گے کیا. آپ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ کیا کرتے پھرتے ہیں, یہ قرآن کے ساتھ آپ حشر کرنے لگے. تو عزیزو, یہ تو ہو گیا ایک قرآن مجید. دوسرا
کیونکہ کل آ جانی تو 10 منٹ اس کے اوپر تہجد کے لیے بیان. سارے دن میں آپ نے 70 رکعتیں نہ پڑھی ویلے ہوتے ہوئے. اس رمضان کی پورے مہینے مجھے خبر کرنی میں 70 رکعتیں پڑھتا رہا ہوں. باقی نمازیں ساری پوری پڑھنی ہے, کوئی اس کے نفل نہیں چھوڑنے. ایک تو یہ ہو گئی ساری. آپ نے ظہر سے پہلے بھی 4 نہیں ہے 8 رکھتے ہیں, اور عشاء سے پہلے 2 تو لازمی ہے, اور اس کے ساتھ 8 تک بھی آدمی جا سکتا ہے. باقی پوری مغرب سے پہلے 2 اور اس کے بعد کی 2, اور عصر سے پہلے کی 4, اور عشاء کے بعد پہلے پڑھ لیں 4 اور بعد میں پڑھ لیں 2. ہاں ظہر کی بھی میں نے بتا دی 4 تو کم سے کم پہلے اور 4 بعد میں. یہ آپ کی وہ رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ تہجد کی 15 رکھتے ہیں. 15 11 رکھتے ہیں وہ ہیں جو رسول اللہ چھوڑتے ہی نہیں تھے. ساری 2 کر کے سلام پھرنی اور ایک اکیلی رکعت پڑھ لینی. 11. لیکن ان 11 کے شروع کرنے سے پہلے 2 ہلکے سے نفل پڑھنے ہیں. 13 ہو گئی. جب یہ ساری ہو گئی تو پھر 2 چوکڑی مار کر آلتی پالتی, جس کو آپ کہتے ہیں مار کر 2 رکھتے ہیں. آپ نے وہ سکھائیں گے پورے رمضان ہی میں نے سکھانا ہے. وہ آپ نے 15 رکھتے یہ آپ نے پوری کرنی ہے. جو مرضی کریں, میں جی قرآن ختم کر لوں, یہ آپ نے کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کیسے, ہم نے عشاء کے بعد سونا ہے. 40 منٹ بعد عشاء کی نماز ہو جاتی ہے. آپ نے کتنا کھانا کھانا ہے, اور سحریوں افطاریوں میں آپ لگے رہے, آپ گئی رکھتے نہیں آنی. رات کو ہی کھانا 2 روٹی کی روٹی, جیسے میں نے پچھلی بار بتایا ہوا اس کے مطابق عمل کریں. ایک دوسرا, اشراق کی 2 رکھتے ہیں. 20 منٹ بعد سورج کے نکلنے کے خوب چمک جائے, اور یہ اپنے ٹائم کے 2 گھنٹے بعد تک اشراق پڑھی جا سکتی ہے. 2 رکھتے ہیں. ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. باقی سارا بھائی جان آپ کرتے ہیں جعلی, میں حج کر آیا, کوئی نہیں. ڈیلی حج تے عمرہ, ڈیلی حج عمرہ گھر ہے. اب بندوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بندے کہتے ہیں اتنے مشقت ٹھا کے ہی حج, جبکہ اٹھا کے بھی حج نہیں ہوتا. یہاں بن مشقت مسئلہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی. انہوں نے کہا اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آدمی چھوٹا سا عمل کرے اور اس کو بڑا سا ثواب مل جائے. کہتے لینا تو ثواب ہے. ایک آدمی کو میں کہتا ہوں بھائی جان آپ مجھے 10,000 روپیہ دیں اور پلاٹ کا کاغذات آپ کے نام, ایک کہتا نہیں میں پہلے مارکیٹ پھر کے 5 لاکھ والا ہی لینا ہے. بھائی جان 5 لاکھ کی, تاکہ میں لوگوں کو پتا میں نے 5 کا لیا ہے, لوگوں کو پتا چلے 5 کا لیا. ہلکا تو میں نے لینا ہی نہیں. امیروں کی نفسیات ہے یہ. وہی چیز آپ کو ہلکی جگہ سے ملے گی, آپ نہیں لیں گے. آپ کہتے نہیں جا کے میں نے بتانا کہ میں نے فلانے مارٹ سے لی ہے, لندن سے آئی ہے. یہ نفسیات ہے انسان کی. انہوں نے کہا اس سے بڑی نعمت کیا ہے, اور یہ ہو گئی. اور اس کے بعد پھر 2 سے لے کر 8 تک, 2 سے لے کر 8 تک, جب یہ اشراق ختم ہو جائے 2 گھنٹے, اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے. اور یہ 8 رکھتے ہیں آپ کی ضحیٰ چاشت, آپ اس کو کہہ لیں, ٹھیک ہے. یہ نماز ایک ایسی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا جو بندہ یہ نماز نہیں چھوڑتا اس کی ساری دنیا کے کام میں کرنے لگ جاتا ہوں. سارے مولوی, سارے لڑکے, سارے لوگ جتنے کام نہیں کر سکتے ان کو یہ دین کا کام کرنا چاہتے وہ ضحیٰ نہ بھائی جان چھوڑیں. یہ تجربہ کر لیا ہے, ایسا تجربہ میں نے کیا. اور یہ ضحیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے ساتھ بعد میں سجدے میں پڑھ کر یا لطیفو 313 بار, یا لطیفو 313 بار کھلے آسمان کی چھت تلے 4 رکھتے ضحیٰ کی, یا اور گڑ ڈالنا ہے تو 8 کر لیں. میں کہتا ہوں 313 سجدے میں اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ کام کر دے. اللہ غلام آیا کا اواب کا ہے, میں تیری طرف رجوع کر, نہ ہو جہاں چاہے آپ مجھے بلا لیں. یہ ترغیبیں میں کس لیے دیتا ہوں؟ اعتماد بڑھانے کے لیے اللہ پہ, مسلمانوں کا ایمان بڑھانے کے لیے وظیفہ بتانا پڑ گیا. امنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ کو بڑھانا ہے, ورنہ کہنے کی بات تھی کہ بندہ یا لطیفو کہے. اللہ نے یہ کیوں چھوٹے چھوٹے لکھ کر فرمایا؟ کئی بے ایمانوں کے ذہن میں شیطان خناس نے بار بار یہ بات ڈالی, نہیں سنیا, نہیں مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. اللہ نے کہا انہوں نے مزے سواد دیکھنے, یہ بھی دے دیو انہوں نے. ورنہ کئی ایسے ہیں دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر ہی مالک کو خود ہی آ جاتا ہے کہ یار اس آدمی کے لیے باہر بیٹھا ہوا, کہتے جی سارے مانگ مانگ کر لے گئے مگر استاد جی ایک نے مانگا نہیں. اس سے کہا صبر سے بیٹھے ہیں.
اللہ 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 اللہ، جو رحم اور جو ترحم اور جو بندے کو ترس آتا ہے نا، جو نہ مانگا تھا، کہتا یار مانگا ہی نہیں، میرا دامن نہیں، دوسروں کی تو چیخیں سن کے آوازیں سن کے جاتا اور جا. یہ بندہ جو اس طرح مانگتا ہے نا اللہ سے، ایسے شکل ہی ایسی بنا لے، منہ ہی ایسا بنا لے، کتنی پیاری ہے دعا. اب اس کا تجربہ اگر بتاؤں گا تو وہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا لطف بھی جاتا رہتا ہے اور مٹھاس بھی جاتی رہتی، لیکن بتا دیتا ہوں. فقیروں کا بے فنائک، مسکینوں کا بے فنائک، عبیدوں کا بے فنائک، سائلوں کا بے فنائک. چار، فقیر، سائل، مسکین، منگتا تیرے چوکھٹ پر ہیں. بس اتنی سے زیادہ بات نہیں کرنی. 4 دفعہ اللہ سے یہ تہجد کے وقت کہہ دے. اگر مصیبت اچانک پڑ جائے تو جہاں ہے وہیں کہہ دے. پخانہ خانے میں بھی جان نکل رہی ہے نا، اٹیک آ رہا ہے، کہہ دے یا اللہ مجھے بچا کے باہر نکال لے، بچا لے میرے سونے رب، مجھے بچا کے لے جا. اور بیت اللہ شریف کا دروازہ وہاں پہ سیکھ کر جائیں گے تو کھٹکھٹائیں گے، اپنی مرضی سے جا جا کے کہیں گے جو مرضی کرتے رہیں. یہ تو ایک ایسا 4 دفعہ یہ کہنا ہے. میں کہتا ہوں رحمت آپ آ کے بندے کے ہاتھ پکڑتی. تو یہ 70 رکھتے اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں. میں تو ہر سال چیختا ہوں اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کا حب ڈال دے. صبح سے آپ نہیں، آج ہی ابھی، یہ نہیں کہ کل پہلی رمضان ہے نا، اگر حب ہوئی جاتے قرآن کھولو گے، اگر حب نہ ہوئی شیطان اور نفس کہے گا پرسوں ہے رمضان، روزانہ ایک ایک کر کے ختم کرتے چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنا جو ہے کل سے اپنی سورہ توبہ کے بعد سے ہم شروع کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی پورا قرآن مجید پڑھنے سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح کے وقت ہم نے اپنا پلان بنایا کہ بالکل فریش ہو کے 9 سے 5 بجے تک قرآن مجید ہم اپنا پورا سپارہ ختم کیا کریں گے. اور اس میں یہ نہیں کہ اب ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے یہ نہیں، تسلی سے بیٹھے خدا کی بارگاہ میں، نہ کوئی شور نہ کوئی شرابہ. کسی نے کہنا جی آج میری آنکھ نہیں کھلی، کسی نے کہنا جی میں الٹیاں آ گئیں، میری بڈھی کا روزہ ٹوٹ گیا، میں اپنا بھی توڑ لیا، وہ بھی توڑ. آپ کے تو مسئلے ہی نہیں ختم ہونے، تھوڑے تک ٹپانج نہیں مکنے، تھوڑے ہی جہنم ایک طرح بلند. لوگوں کو بتا نبی حساب کا وقت قریب آیا چاہتا ہے، اور یہ غفلتوں میں بھی اور لذتوں میں پڑے ہوئے. آپ بھائی مزے ہی کریں، انجوائے کریں. قرآن آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ اپنا پڑھیں اور جا کے اللہ کو سناتے پھریں، ہمارے اندر دخل دینے کی کوشش نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھیلے میں سے نا دینا مجھے، جو پہلے آیا تھا. ہاں یہ دکھا دو. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. دل رو پڑا جب میں نے خط پڑھا. خط آیا ایک مجھے، بیٹھا تھا کچھ سوچ رہا تھا، سوچی جا رہا تھا، سوچ کے سوچتا ہوں نا، کوئی اپنا نہیں سوچتا ہوتا، اللہ ہی کے دین کے ابلاغ، نشر و اشاعت، اپنے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ہوگا کیا بنے گا کیا. اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھ پر یہ سوچ مسلط کی ہوئی ہے. یا اللہ اس کو اور بڑھا، ہر دن بڑھاتا چلا جائے، یہاں تک کہ یہی ایک سوچ رہ جائے، باقی ساری سوچیں مجھے ختم ہو جائیں. میرے کاموں کو خود ہی سنوار دے. مجھے پتہ ہے جتنا سنورنا چاہیے اتنا سنور، زندگی گزرتی جا رہی. خط آیا، یہ کتاب تھی جنت کے انعام. تو میں نے کہا کتاب آئی ہے، ڈاک وصول کی، کتاب کھولی. کتاب بھیجنے والے نے ان 2 کاغذوں کے درمیان 50,000 روپے ڈال کے، اس میں ڈال کے، پھر اس لفافے میں ڈال کے بھیج دی. کھولی تو یہ تھے. تو بھیجنے والا کیا لکھتا ہے سنیں. رو پڑا. میں نے کہا اللہ نا امید نہیں ہوں میں، میرے بھائی نامے کس قیامت کے میرے نام آتے ہیں.
نام میں کس قیامت کے جو میرے نام آتے ہیں. جس کو محبوب سن کے خط پڑھ کے بے چین ہو جائے، عاشق کا خط تو پھر وہی ہے میری جان. وہ کیا خط ہے جس کو پڑھ کر اس کو آپ بے چین نہ کر سکیں. بھیجنے والے کی استدا ہے کہ یہ چند ٹکے دارالسلام کی پہلی مٹی پر خرچ کیے جائیں. دارالسلام ایک بحر بے کراں ہے جس کے کنارے دائمی دارالسلام سے ملتے ہیں. دائمی دارالسلام کون سا ہے؟ جنت الفردوس. ادھر نہیں کہتا، اس کا ایک کنارہ ادھر لگا ہوا ہے، ایک ادھر. کہتے ہیں بندے اور اللہ کے درمیان میں یہ دین بالکل ایسے جیسے ایک ہاتھ ادھر سے رسی میں نے پکڑی اور ایک اللہ نے پکڑی. دارالسلام ایک بحر بے کراں ہے جس کے کنارے دائمی دارالسلام سے ملتے ہیں. اب آگے سنیں. اور یہ چند روپے چڑیا کی چونچ میں پانی کے برابر ہیں. اے پاک سرزمین، تیری بنیاد اور تیری پہلی اینٹ پر لاکھوں سلام اور سب کچھ قربان. بس تحریر پہلے نہیں میرے دل میں پیسے دیکھ کر کچھ آیا، بھیج دیے کسی کو. لکھنے والا ذرا تھوڑا ہوشیار تھا، میں نے جلدی سے دیکھا آیا کہاں سے. عبداللہ بن آدم نام اپنا کیا لکھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. عبداللہ بن آدم ہیں جو پہلے شامل ہوئے دوڑ میں، سب رہ گئے. میرے ساتھ قصے کال نبھائے تھے. ساتھ چلنے کی شرط پر کچھ لوگ چل تو پڑے مگر کوئی راستے میں بدل گئے، کوئی راستہ ہی بدل گئے. آ کے تسلی بھی نہیں دی، دکھتے ہوئے دل کے اوپر مرہم بھی نہیں رکھا، یہ بھی نہیں کہا پریشان نہ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پریشانی کے جب لمحے آئے تو کہا اللہ نے کرنا ہے. آپ کی یہ بات مجھے آپ معلومات دے رہے ہیں کہ اللہ نے کرنا ہے، میرے علم میں اضافہ فرمانے کے لیے آئے ہیں. میں جاہل ہوں اس بات سے کہ اللہ نے کرنا ہے کہ آپ نے کرنا ہے. آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے. نکلے یہاں سے. خبردار، وہ حجاج کہتا تھا کہ مجھے کسی نے کہا نا اللہ سے ڈر، گردن اڑا دیں گے میں اس کی. تو ڈر، حکومت کی فرما برداری کر، مجھے نہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. آپ اپنا حصہ ڈالنے آئے. دعائیں آپ نے مجھے کیا دینی؟ دعائیں تو میں نے جس سے لینی تھی وہ کر گیا اپنی زندگی میں، سمجھ گئے. اب آپ حصہ ڈالنے آئے. اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی تکلیف دے ایذا والی دعائیں مجھے نہ فرمایا کریں، سمجھ گئے. میری راحت اور خوشی. وہ آتا آ کے صحابی کہتا اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا اللہ نے کرنا ہے. اس نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپیل کی، وہ گھر گیا اور ایک بورا اٹھا کر لایا جو اس اٹھایا نے، آ کے اس نے اس طرح خالی کر دیا اللہ کے نبی کے سامنے. ابو بکر بھی ابھی نہیں گیا، عمر بھی نہیں گیا، وہ گیا اور اس کا نام گم ہے. وہ گیا اور خالی کر دی. دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بھی حوصلہ بڑھا. اس کا یہ دور علانیہ صدقوں کا ہے. یہ جھوٹے صدقے نا خفیہ مجھے یوں پکڑا گئے میرے اکاؤنٹ میں ڈال کے بند کریں، بیچ مجمع کے صدقہ کریں. کتنے بے شرم بخیل امیر لوگ ہیں جو شرم ہی نہیں کرتے، آپ کی شرم کر کے کہیں گے کہ اچھا میں بھی دے دوں گا. اس لیے عبداللہ بن آدم تم نے جو مجھے دیا میں نے اس کو ایسا سنبھال کے رکھ لیا، ایسا سنبھال کے رکھ لیا. جزاک اللہ خیرہ فی الدارین احسن الجزا. اللہ کے نبی نے کہا ایسی جزا آدمی دونوں جہانوں میں اللہ آپ کو عطا فرمائے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کی جزا کوئی نہ. سمجھ گئے. تو میں نے سنبھال کے رکھ لیے اس لڑکے کے پیسے. پہلی پیمنٹ جو میں نے اس کی کرنی میں اسی کے پیسوں سے کرنی ہے، باقی نہیں میں کسی کی کرنی. باقی تو میں دیکھوں اس طرح کے صدقے جو اب آتے ہیں اور اس طرح کی جو خیراتیں آتی ہیں،
یہ ہے کہ لوگ یہ جب اینٹیں لگیں گی یہ اس کی کوئی قیمت ہے، کوئی مول ہے؟ یہ اس جنت کی قیمت دے رہا ہے یہاں پر 50,000 روپے میں جنت لے گیا. بہلول پھر رہا ہے، ہارون رشید بھی ہے، زبیدہ بھی ہے، جا رہا ہے. بہلول کیا بیچتے ہو؟ کہ گروندہ بنا رکھا ہے جنت کے میں گھر. تو لوگ ہے کیا؟ زبیدہ بولی. کہتا بھوک لگی روٹی کھانی ہے. درویش نے اسے کہا روٹی کھلاؤ. وہ مٹی کا بنا گھر لے آیا. ہارون رشید زبیدہ کا عاشق تھا اپنی بیوی کا. کہتا زبیدہ کس کو کھلایا؟ رات خواب دیکھتا ہے، جنت دیکھ کا محل دیکھتا ہے، اندر دیکھتا ہے بڑی خوبصورت، داخل ہونے لگتا ہے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے. کہ نہیں آپ داخل نہیں ہو سکتے، یہ زبیدہ کا ہے. انہوں نے کہا کیسے ملا؟ کہا کل بہلول کو روٹی کھلائی ہے، اللہ نے اس کو جنت کا گھر دے دیا ہے. صبح اٹھا بہلول کو تلاش کر رہا ہے. بہلول آیا، بہلول کو دیکھا وہاں پر تو گھر بنا رہا. بہلول جنت کا دو گے، یہ گھر دو گے؟ کہا ہاں. قیمت کیا؟ کہتا تیری سلطنت. کہا میری سلطنت؟ کل تو زبیدہ کو روٹی کے بدلے دیا. تو اس نے کہا وہ بن دیکھے کا سودا تھا، تیرا دیکھ کر سودا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی پر یؤمنون بالغیب ہے. قرآن شروع یہاں سے ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہم جو بات کریں گے اس میں ایتھینٹک کریں گے، بڑے وثوق سے کریں گے اور اسے کر کے دکھائیں گے اور وہ ہوگی اور اسی کو ہونا ہے. ہماری بات کے آگے کسی اور کا توہم، خیال، یقین چل ہی نہیں پائے گا. یہ ترجمہ کرو خدا کی کتاب کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہم تجھ کو بتاتے ہیں یہاں وہم و گمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یقین قطعی کی ہو رہی ہے. اور ہم اس کو کر رہیں گے کیونکہ ہم میں قدرت ہے، تجھ میں قدرت نہیں ہے. اس لیے جنت کا بیان کیا تو جنت میں جائیں گے، اگر جہنم کا بیان کیا جہنم میں جائیں گے. اگر دنیا میں ذلت کا کہا تو ذلت پائیں گے، اگر آخرت میں ذلت کا ذلت پائیں گے. کون ہے فلا کاشف لہ الا ہوا، اس کا ہاتھ روک کون سکتے؟ یہ ذالک الکتاب ھدی للمتقین. اس لیے کہ جو آدمی متقی بننا چاہتا ہے اس میں ہم نے قاعدے، کلیے، ضوابط، قانون سب لکھ ڈالے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. متقی بننے کے لیے سب سے پہلے ہماری بن دیکھے جہان کے بارے میں تمہیں ایمان لانا پڑے گا. یؤمنون بالغیب. ایک جہان ہم بنا رہے ہیں بن دکھائے، تم کو اس کو ہمارے قول پر، ہماری کہی بات پر یقین کرنا پڑے گا. اب تم آگے آؤ. یؤمنون بالغیب، یہاں سے بات چلائی، پھر سارا قرآن چلایا. بن دیکھا جہان کا 3 جہان ہیں، ایک آپ سے پہلے کا، ایک آپ کے بعد کا، ایک درمیان میں. اس پہ بیان کروں گا یہ 3 جہان ہیں کیا، عالمین بتاؤں گا. پھر ان جہانوں کی آگے کتنی قسمیں. اس لیے میری جان بن دیکھے کے سودے کریں. تم میں سے کوئی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کو حقیر نہ جانے خدا کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے. تم میں سے کوئی بکری کے جلے ہوئے کھر کو حقیر نہ جانے خدا کی راہ میں صدقہ دیتے ہوئے. اپنے نبی کے قول پر ایمان لائیں. اگر آپ کے پاس اتنے نہیں تو آپ کے پاس اتنے تو ہیں کہ ایک اینٹ خرید کے وہاں جا کر آپ ہمیں دے آئیں. اور اس آدمی کے لیے بھی کہ جو میرے خطبے کو بڑے کایاں ہو کر سنتا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو وہ اور وہ کر رہے ہو، میرے اور تمہارے درمیان میں حشر والے دن فیصلہ ہوگا اور سب کے سامنے ہوگا. سمجھ گئے؟ میں تمہیں یہ دھمکی نہیں لگا رہا، جتلا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہ ہونا ہے. دوسری بات یہ میں نے قرآن مجید مکتبہ اسلامیہ سے 3150 کا ملتا ہے. اس کی 3 حصے ہیں. اس کے اوپر عربی لکھی ہے، نیچے 2 سطریں خالی ہیں. مولانا فتح محمد جلندری کا ترجمہ آپ میں سے جو لوگ گھر بیٹھے ہیں یہ لکھ لے کر اپنے بچوں کو دینا ہے. آپ نے اس مہینے میں ہر مرد عورت اپنے ہاتھ سے ترجمہ لکھنا ہے. میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، میں ان کے گھر گیا تو میرے وہ بڑے کلوز ہیں، مجھ سے باتیں بھی کرتے ہیں.
تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میری اہلیہ آج کل قرآن مجید لکھ رہی ہے، جیسے وہ پورنے ڈال کے لکھتے کہ اوپر لکھا ہوا قرآن ہے تو ڈاٹس میں لکھتے ہیں، یہ الہدا والوں نے بدعت شروع کی نہیں، وہ کیوں لکھتی ہے بھئی؟ چھپا قرآن وقت کیوں ضائع کر رہی ہے؟ اس کی بجائے وہ قرآن کو پڑھے اور نیچے ترجمہ دیکھ دیکھ کے لکھے، تو وہ کچھ چھوڑ کر جائے، اس کو حفظ ہو، یاد ہو، اس کو پڑھے، دہرائے۔ یہ بے فائدہ کام میرے ماننے والے بھی کرتے ہیں، میرے بہن بھائی بن جاتے ہیں آپ سارے، آپ کو بہت شوق ہے کاشف بھائی کے بہن بھائی بن جانے کا، اللہ کی قسم بہن بھائی بنے، میں تو اپنوں کو نہیں بناتا جو اصلی ہے، آپ کو میں نے کہاں سے بنا لینا ہے؟ بنے پر کسی طریقے سے، بدعتیں نہ کریں، میرے ماننے والے بھی بدعتیں کریں گے، رسمیں کریں گے تو پھر بھائی جان میری بھی خیر تھے آپ کی بھی خیر، سمجھ گئے؟ تو یہ لے کر آپ پڑھیں۔ دوسرا ترجمہ ایک ہی ہے، مولانا فتح، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کسی کو قبول و منظور فرمائے، ماشاءاللہ ہو کان اللہ حول ولا، کہتے ہیں اعلانیہ صدقہ بھی سب سے بڑا صدقہ۔ تو آپ مولانا فتح محمد جلندری کا ترجمہ آسان ہے، مولانا اسحاق صاحب کا ریکمینڈڈ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا، وہ فرقوں سے پاک ہے اور سادہ بڑا ہے۔ تو دوسرا قرآن مجید لاؤ، یہاں پہ جو آیا ہے اسلم، تو وہ بھی میں نے پھر کراچی سے اپنے لڑکوں کے لیے منگوا لیا، تو وہ بھی میں نے اس کو کہا کہ یہ قرآن مجید جو ہے بڑے سائز کا ایک لے لو، تو اس میں سے کل لڑکا ایک نکال کے لے کر تو گئے تھے، کھلا ہے پتہ نہیں کوئی کارٹن، تو وہ بھی آپ قرآن مجید لیں، اس کے دو سائز ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا سائز ہے، آپ لیں تو وہ قرآن مجید بھی آپ ترجمے کے ساتھ شروع کریں۔ اس مہینے کے آخر میں آپ نے اپنے اپنے قرآن مجید سمیت میرے پاس آنا ہے، یہ میرے پاس ہے، دیکھیں ماشاءاللہ اس میں ترجمہ بڑا بڑا لکھا ہے، اتنا پیارا لکھا ہے۔ اچھا میری زبان میں چھوٹا قرآن پڑھوں تو لکنت آتی ہے، بڑا قرآن پڑھوں تو وہ بھاگتا ہوں، تو طلع کہتا آپ قرآن مجید ادھر ایسے پڑھتے، وہاں آپ کی لکنت آتی۔ میں نے کہا وہ بڑا ہے، میں عادی نہیں ہوں، جس چیز کا بچپن سے عادی ہو گیا، میں نے کہا میری مراقبہ بڑا تیز ہے، جس شے کا میں عادی ہو جاؤں پھر وہ ایسا ہوتا ہوں، وہ پھر مجھ سے بھی بات جاتی۔ تو یہ دیکھیں اس کا قرآن مجید ہے، بڑے بڑے حرفوں کا، بڑا ہی پیارا، اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے 1000 روپے میں کراچی سے ملا، اس کمپنی سے میں پہلے بھی لیتا رہا ہوں، تو میں نے کہا میرے اسٹوڈنٹ کہاں 2-2000 کے قرآن لیتے پھریں گے، تو پھر وہ مجھے لے گئے۔ اگر کوئی آدمی منگوانا چاہتا ہے تو وہ پھر ہمیں بتائے، میں آرڈر پر ابھی 25 میرے اور آنے قرآن مجید، تو وہ چھوٹا یا بڑا منگوانا چاہے مجھے پھر وہ یہاں لکھوا دے تاکہ میں انہیں آرڈر کر دوں، وہ پھر 2-4 دنوں میں جلدی آ جائے گا یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن کے ساتھ جوڑے۔ رمضان شریف میں آج ہی آپ نے تہجد شروع کریں، روزہ ہو نہ ہو آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرے پاس یہاں پہ جو لڑکے ہیں وہ عید والے دن بھی 2 دن رکیں گے۔ کیسے لڑکے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ساجی 2 دن عید کے بھی آپ کے پاس ہی رکیں گے، تو انشاءاللہ ہماری عید بھی بڑی اچھی ہوگی۔ میں ایک اسلامی عید یہاں ان کے ساتھ کروں گا، اس دن بھی وہ مزہ کریں گے اس میں کہ ہماری جو لوگ مطلب یعنی ایسے بھی ہیں، آپ لوگ تو گھر نہیں چھوڑتے نا، تو بھائی ایک دن گھر چھوڑ جائے۔ ابو جی کو نہلا رہا تھا میں، تو جب میں پورا اپنے والد صاحب کو میں نے جو ہے نا لاؤ ادھر لاؤ لڈو، تو جب میں پورا جزاک اللہ خیر میرا پیارا پتر ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، یہ ابو جی کو نہلا رہا تھا، تو ابو جی کو جب میں نے لٹایا نا پھٹے پہ لٹا کے، تو سیدھا جب انہیں میرے چارپائی کے پاس کفن دینے لگا تو ایک دم میرے دل میں خیال آیا، اس قدر باواضح بلند بولنے والا یہ آدمی پھٹے پہ بے حس و حرکت پڑا ہے، مجھے واللہ اپنے باپ کی ویسے موت کا جو کوئی غم ہوگا، لیکن میرے اس خیال نے نا جو اللہ نے ڈالا میرے دل میں مراقبے کے لیے، میری تزکیہ نفس کے، اللہ ہی ڈالتا ہے تزکیہ نفس کے لیے خیال، تو تزکیہ نفس کے لیے اللہ نے میرا دل لرز کے رہ گیا، ایسے میرا حسین و جمیل باپ بے حس و حرکت پڑا ہے۔ میں نے کہا یہاں یہ آدمی اسی غسل خانے میں نہاتے جاتا تھا، اے شیر کی طرح آ رہا ہے، شیر کی طرح جا رہا ہے، یہ طاقت اور جوانی، پھٹے پہ پڑے ہوں گے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، ابو جی اب میرے بچوں کے لیے نہیں میں دین پڑھتا، میرے کام بڑے ہیں، پوچھنا بھی نہیں میاں صاحب فیکٹری آئے کہ نہیں آئے، سب کچھ ہو جانا ہے، بند ہو جانا ہے۔ غفلت سے نکلیں، آئیں اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، کچھ تو اس کے ساتھ وقت گزار لیں،
یرانوں کے ساتھ وقت گزارے، عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے میں گزار دیے، راتیں گزر گئیں، کئی گھنٹے ان سے باتیں کی، محبت پیار میں گزر گئی، ساری رات شہوت مناتے گزر گئی، ساری رات ہی گزر گئی شرابیں پیتے، مہندیاں مناتے، ناچ گانا کرتے، عیدیں دن ہی گزر گئے، اللہ کی کتاب کے ساتھ نہ شب گزری نہ دن گزرا، دن غفلت میں، رات عیاشی میں، صبح گزرتی ہے جام کے ساتھ، رات گزرتی ہے دل آرام کے ساتھ۔ کہتا بیوی سے بڑا سکون ملتا ہے مجھے، بیوی ہو یا معشوق دونوں کے بارے میں، صبح گزرتی ہے جام کے ساتھ، رات گزرتی دل آرام کے ساتھ، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ۔ دل نے کہہ رکھا ہے کہ آرام نہ پتہ نہیں آخرت آنی ہے بھائی، اللہ نے کہا واقعہ ہونی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت کے احوال سے اللہ بچا کے رکھی۔ موضوع میں نے بنایا اپنے ہی دل میں آیا، احوال قیامت۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائیں، تو اس دن غضب میں ہونا ہے، غضب والے دن سے مجھے بچا کے رکھی، میں غضب نہیں برداشت کر سکتا۔ باقی بعد میں ہمیں قیامت کی اٹھائیں، پتہ نہیں تو کس حالت میں ہم تجھ سے ملیں گے۔ اتنا بھی غضب ہوتا ہے کہ کیا کسی کا ہے جی، پیار کر کر کے اس نے دیکھ لیا ساری مخلوق سے، کہا پیار تم میرا پہلے دیکھ چکے، غضب دکھانا ہے اب صرف تم کو، غضب دکھا، غضب کے لیے اس نے کرنا قیامت برپا۔ تو اللہ بچا کے رکھے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقتل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی۔ یا الہی کچھ دوست مصیبت میں مبتلا ہیں، خداوند عالم خیر کے ساتھ اس مصیبت کو گزار کے اس شر میں سے خیر کو برآمد فرما۔ خداوند عالم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو اس پریشانی اور مصیبت سے نکال دے یا اللہ۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مصیبت سے، ولا منجا ولا ملجا الا الیہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں اس دکھ سے نکالنے والا، اس لیے ایسے نکال دے جیسے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا یونس علیہ السلام کو۔ اللہ ہم مل کے یہی کہتے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ نعمتوں کے زوال سے بچا لی، ایک آدھ حرکت نعمتوں کا زوال کا سبب بن جاتی، یا اللہ وہ مجھ سے مأمون اور محفوظ فرما، دلوں کو راحت دے، سکون عطا فرما، اپنی آغوش رحمت میں لے لے، اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور کرم سے نواز دے، اور جو ہم سے غلطی ہوئی یا اللہ اس غلطی کو بانجھ کر دے، اس غلطی سے انڈے بچے جنم نہ لیں یا اللہ اس غلطی کو بانجھ کر دے، ہماری غلطیوں پہ کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں نازل نہ فرما، تو ہی غلطیوں کو بانجھ کرنے والا ہے اللہ، ہم پہ رحم فرما۔ اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی فرمائے دونوں